فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ مسلسل آپ حضرات فرش عزا پر شرکت فرما رہے ہیں اور بہت ہی توجہ اور بہت ہی دقت کے ساتھ ہمارے بیان کو سماعت بھی فرما رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ مسلسل بزرگ حضرات کی دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو بالخصوص آج ہماری مجلس میں رضوی صاحب موجود ہیں، ایک مدت کے بعد پروردگار آپ حضرات کا سایہ اس کمیونٹی کے اوپر اور ہمارے سروں پر اسی طریقے سے قائم و دائم فرمائے، اور تمام مومنین مومنات کو ہم سب کو اللہ ہر قسم کی ہر طریقے کی قید و مشقت سے محفوظ فرمائے۔ وہ افراد جو امیگریشن کے مسائل میں مبتلا ہیں اور جہاں جہاں بھی سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ جو قید و مشقت میں مبتلا ہیں شہزادی انہیں قید و مشقت سے رعایت عطا فرمائے۔ ظہور حجت میں اللہ تعجیل فرمائے اور ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم اپنے امام کے ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ ایک صلوات سے سہارا دیجیے آپ مل کے محمد و آل محمد۔ ایک موضوع مسلسل ہے جس کے ذیل میں میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ موضوع اذان عالیہ میں محفوظ ہے۔ آپ حضرات کی سماعتیں بہت زیادہ بلند ہیں اور معیار علمی بھی بہت زیادہ بلند ہے۔ ہم نے اپنے موضوع کا آغاز معرفت اہل بیت سے کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ موضوع جو ہے وجود حضرت حجت تک پہنچے گا۔ کل کی مجلس میں ہم نے جو معروضات ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے لفظ وجود پہ گفتگو کی تھی، کیفیت وجود اور اصالت وجود پہ گفتگو کی تھی، اور عقل کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں حضرت حجت کے وجود کو سمجھنے کی ایک صحیح کی تھی۔ مگر ہم نے وجود کو روایت کے آئینے میں نہیں پڑھا، آیت کے آئینے میں پڑھا۔ تو آج بھی ہم لفظ وجود ہی پر گفتگو کریں گے۔ ہم نے جب موضوع کا اعلان کیا تھا تو یہ عرض آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں زیادہ واقعات چونکہ نہیں پڑھ پاتا، پابندی وقت ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ نکات میں مجلسیں ہوں اور جو کچھ بھی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائیں تو ایک ایک لفظ ایسا ہو کہ جس کے پیچھے فلسفے کا پورا کارواں ہو یا قرآن کی آیات کا پورا پس منظر ہو، اور دین اور عقل کی روشنی میں تمام معروضات کو بیان کیا جائے۔ یہ مقصد تھا۔
تو کل ہم نے قرآن مجید کی جس آیت کو وسیلہ بنایا تھا تاکہ ہم جیسے، ظاہر سی بات ہے میں آپ سے متوجہ نہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ تاکہ مجھ جیسے کم فہم کی سمجھ میں حضرت حجت کے وجود کا کچھ حصہ آ سکے، تو ہم نے اس آیت کو بیان کیا تھا کہ جس میں اللہ نے مقصد بعثت رسالت کو بھی بیان کیا اور قائم آل محمد کے سلسلے میں بھی ان کے وجود کو ثابت کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت ذہنوں میں محفوظ ہے۔ دیکھیے بس یہیں سے آغاز بیان ہے۔ اب نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، تحریر کرنے والے تحریر کریں، محفوظ کرنے والے اپنے حافظے محفوظ فرمائیں۔ بیان کا سلسلہ پھر بلا فصل ہوگا اور صرف لفظ وجود پہ گفتگو ہوگی، اور جہاں سے جس لفظ سے میری مجلس کا آغاز ہوگا میں اسی لفظ پہ اپنی مجلس کو تمام کر دوں گا۔ جب یہاں سے اٹھیں گے آپ تو رزق ولایت اور رزق مودت کے ساتھ ساتھ رزق عرفان اور رزق علم میں اضافے کا سبب بنے گی یہ مجلسیں، تاکہ ہماری محنت سوالت ہو سکے۔ مقصد یہی ہے کہ جب آن لائن مجلسیں جاتی ہیں تو اگر ابھی بھی کوئی ضلالت کے اندھیروں میں مبتلا ہو، گمراہی کے اندھیروں میں مبتلا ہو، تو شاید یہ مجلسیں وسیلہ بن سکیں ایسے افراد کو روشنی ہدایت کی طرف لانے کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے مقصد بعثت رسالت کے سلسلے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ هو الذی، یہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، یہ اشارہ، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے، نوجوان توجہ فرمائے، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسولوں کو بھیجا مگر دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، یعنی ہدایت لینے نہیں بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ بھئی کہاں ہیں آپ؟ مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ جو ہم نے کل بیان فرمایا کہ لیظہر علی الدین کلہ، تاکہ ہمارا دین ظاہر ہو جائے، ہمارا دین غالب آ جائے اور تمام ادیان کے اوپر، تمام ادیان کے سامنے ہمارا یہ دین حق روشن ہو جائے۔ ولو کرہ المشرکون، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے یہ ایسا ہو کے رہے گا، چاہے مشرکین کا خاتمہ کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے یہ کہا کہ چاہے ماضی میں آپ جائیں، چاہے حال میں دیکھیں، آپ کو ایسا زمانہ نظر نہیں آتا جب یہ دین حق تمام ادیان کے اوپر غالب رہا ہو، اور اس نظریے، اس عقیدے اور اس دین کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہ ہو۔ تو ولو کرہ المشرکون، یہ خود اس بات پر دلیل قائم کرتا ہے کہ شاید یہ کسی آنے والے زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہمارا دین ظاہر ہوگا اور تمام ادیان پر مغلوب ہوگا، سب تمام ادیان پر غالب ہوگا، اور یہ علی الاعلان روشن ہوگا، اور یہ زمانہ وہ ہوگا جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، یعنی ظہور حضرت حجت ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے آغاز بیان کہ آنے والے زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی آئے گا، کوئی آنے والا امام ہے جس کی آمد کے آپ منتظر ہیں۔ بھائی دیکھیے میرے سامنے ٹیکس نہیں کیجیے گا، جو کہ بار بار روکنا اور ٹوکنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید تہذیب ممبر کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ میری عادت نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سنیں، دیکھیے جب ہم سرکار کے وجود پہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ جو سوال اٹھتا ہے، دیکھیے بالکل سوال کوشچن میں خود ریز کر رہا ہوں کہ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت ابھی تک باحیات کیسے ہیں؟ اللہ نے ان کو اتنی زیادہ طول عمر کیسے عطا فرمائی؟ تو اس مسئلے کا ہم جواب کل دے چکے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہے، جو علم رکھتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی صفات ہے، ایک علم اور ایک قدرت۔ لیکن پھر بھی عقل بشر کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی عمل پہلی مرتبہ ہوتا ہے، جب کوئی کام پہلی مرتبہ ہوتا ہے تو تحیر بھی ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے، تجسس بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی عمل مقرر ہو،
جب کسی عمل میں تکرار ہو اور ریپیٹیشن ہو تو پھر حیرتیں ختم ہو جاتی ہے، یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ہم نے خود ہندوستان میں وہاں کے ایک نیوز پیپر میں پڑھا، اور وہ زمانہ وہ تھا جو ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا۔ ہم لکھنؤ میں سلطان المدارس میں تھے، تو وہاں اخبارات میں یہ اعلان ہوا کہ ایک شخص آیا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایک عجیب و غریب کارنامہ ہے جس کا اظہار کریں گے۔ لکھنؤ میں بہت جو بزرگ حضرات تشریف فرمائے جانتے ایک پرانا دریا بہتا ہے، اس کا نام ہے گومتی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پانی پہ سائیکل چلائیں گے۔ یہ اعلان ہوا تھا، کئی سال پرانی بات ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ تو جس نے سنا، کسی نے کہا کہ سب پیسہ جمع کرنے کی بات ہے، کسی نے کہا احمقانہ باتیں ہیں، کسی نے کہا غیر معقول باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لیکن چونکہ وقت اور تاریخ معین تھی، تو جب مجمع وہاں پہنچا تو نیوز پیپر کی رپورٹ کے مطابق کم سے کم 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ چونکہ جو سن رہا تھا اسے حیرت تھی، جس نے سنا اس کو تجسس تھا، جس نے سنا اس کو ڈاؤٹ تھا، لیکن جب جا کے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو آہستہ آہستہ حیرتوں میں کچھ کمی ہوئی، یقین میں اضافہ ہوا۔ اب پورے شہر کے تمام اخبارات میں تذکرہ تھا، چونکہ اتنا بڑا مجمع گومتی کے دریا پر پہنچا۔ تو 6 مہینے کے بعد اس کو بھی پریکٹیکلی یقین ہو گیا کہ پیسہ بہت ملا ہے، وہ دوبارہ پھر آ گیا۔ اس نے آنے کے بعد اخبار میں پھر اعلان کیا کہ میں پھر گومتی کے دریا میں سائیکل چلاؤں گا۔ تو اب حیرتوں میں کمی تھی، یقین میں اضافہ تھا۔ تو کوئی زیادہ بڑے طبقے نے یہ نہیں کہا یہ احمقانہ باتیں ہیں، یہ غیر معقول باتیں ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ جب مجمع وہاں پہ پہنچا تو 10,000 سے زیادہ نہیں تھا، کیونکہ جب عمل مکرر ہوا، جب اس میں تکرار ہوئی تو تجسس ختم ہو گیا، حیرتیں ختم ہو گئی، یقین میں اضافہ ہو گیا۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ اخبارات میں اعلان کیا جاتا ہے 50-100 سے زیادہ کوئی نہیں پہنچتا، چونکہ سب کو یقین ہے کہ پہلی مرتبہ جب کیا تو حیرت تھی، دوسری مرتبہ جب مکرر عمل ہوا تو حیرتوں میں کمی ہوئی، اور جب یہ مشاہدہ ہم نے کہہ لیا، کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے کر لیا، تو اب حیرت نہ کرنا، اب یقین کرو۔ اب اگر حیرت کرو گے تو حیرت کرنے والوں کی حیرت میں اضافہ ہوگا۔ تو جب ہم نے قرآن میں پڑھ لیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عیسیٰ زندہ ہے، ادارے جعفریہ والوں، جب ہم نے قرآن میں دیکھ لیا عیسیٰ زندہ ہے، اور خالی زندہ نہیں ہے، باحیات بھی ہیں، با اختیار بھی ہیں، پھر ہم نے جب قرآن میں پڑھ لیا خضر زندہ ہے، حضرت خضر زندہ ہے، پھر ہم نے قرآن میں پڑھ لیا حضرت الیاس زندہ ہیں، اور خالی زندہ نہیں ہیں، بھٹکتے ہوئے کو راستہ سمجھا رہے ہیں، خضر ہاتھ پکڑ کے راستے بتا رہے ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑو، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا شیطان زندہ ہے۔ تو جو اتنی زندگیوں کو دیکھ کر، جملہ سنیں گے آپ محفوظ کریں گے، جو اتنی زندگیوں کو دیکھ کر آخر کی زندگی پہ حیرت کرے، تو اب ہمیں ان کی زندگی پہ حیرت نہیں ہے، حیرت کرنے والے کی عقل پہ حیرت ہے۔ ارے صلوات پڑھ دینا مل کے محمد والے محمد پر، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ چونکہ ہمیں واقعات نہیں پڑھنے، لفظ وجود پہ گفتگو کرنی ہے، تو موضوع خشک ہو سکتا ہے، لیکن آپ سہارا دیں گے تو میں اپنے معروضات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو جب اتنی زندگیاں دیکھ لیں تو عیسیٰ کو زندہ کیوں رکھا؟ کیا اس لیے کہ ان کو کوئی نبوت ملے گی؟ اللہ کوئی صحیفہ اتارے گا ان پر؟ حضرت الیاس زندہ ہے، کس لیے ہے؟ کوئی ایک کتاب آئے گی، کوئی ایک شریعت آئے گی، ان کو صاحب شریعت بنایا جائے گا؟ کہا کہ نہیں، ہم نے زندہ ہی اس لیے رکھا کہ جب تم ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ زندہ ہیں، تو اگر آخری زمانے میں تمہارے سامنے یہ عقیدہ ہے کہ امام زندہ بھی ہیں اور خالی باحیات نہیں ہے، با اختیار بھی ہیں، تو جیسے اللہ ان کو زندگی دے سکتا ہے ویسے اللہ ان کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ دعائیں ہوں گی جو چاہتے ہیں کہ مستجاب ہو، اور جب وجہ بقائے کائنات کا تذکرہ ہوتا ہے تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کے پریکٹیکلی عملی ثبوت دنیا میں موجود ہیں۔
تو ذرا سے توجہ چاہتا ہوں، موضوع کچھ ثقیل ہوگا لیکن میں آہستہ آہستہ، چونکہ مجھے آپ کے معیار سماعت پہ بھروسہ ہے، اس لیے یہ معروضات بیان کرنے کی کوشش ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ شیطان زندہ ہے۔ اچھا، خالی زندہ ہے یا اختیار بھی ہے؟ کہا جہاں کسی سے گناہ سرزد ہوا کہ استغفر اللہ، لا حول بلا قوت۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ بہکا دیا۔ وہ افریقہ میں کسی سے کوئی پرابلم ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، کیا ہو گیا؟ لا حول بلا قوت، میں آ کے بہکا دیا۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، کینیڈا، امریکہ میں لا حول بلا قوت۔ ہم نے کہا عجیب مسئلہ ہے، ایک اکیلا اور اتنی جگہ پہ چلا جاتا ہے، اتنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ کہا صاحب آپ نے اس کی پاور نہیں دیکھی، قرآن میں صاف لکھا ہے انہو لکم عدو مبین، یہ عدو مبین ہے، اس لیے اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ شیطان نظر آتا ہے، وہ جو کسی کے لیے لکھا تھا امام مبین، تو یہ عجیب مسئلہ نہیں ہے، عدو مبین سمجھ میں آتا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، امام مبین سمجھ میں نہیں آتا، یعنی بہکانے والا سمجھ میں آتا ہے، اور جو عدالت کا تقاضا ہے ہدایت دینے والا سمجھ میں نہیں آتا، یعنی جملہ بدل کے آسان کر دوں، شیطان سمجھ میں آتا ہے، امام سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا سے توجہ، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ جو یہ کہے کہ ہم آدم کو ترک اولا کرانے پہنچ گئے، اس کو مانتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ نوح کا سفینہ ہلانے پہنچ گیا، اس کو مانتے ہیں۔ جو یونس کو بطن شکاہی میں لے کے پہنچ گیا، بطن ماہی میں لے کے پہنچ گیا، اس کو مانتے ہیں۔ جو عیسیٰ کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے کا سبب بنا، اس کو مانتے ہیں۔ جو یوسف کو اندھیرے کنویں میں لے جانے کا سبب بنا، اس کو مانتے ہیں۔ جو ابراہیم کو نار نمرودی میں لے جانے کا سبب بنا، اس کو مانتے ہیں۔ اور وہ جو یہ کہے کہ آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی، نوح کے سفینے کو میں نے بچایا، ابراہیم کا بازو تھام کے آگ سے میں نے نکالا، موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے دریائے نیل کو میں نے کراس کرایا، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ مشکل کو مانتے ہو، مشکل کی شاہ کو نہیں؟ ارے تمہارا پرانا عقیدہ، یعنی گمراہ کرنے والے کو مانتے ہو، ہدایت دینے والے کو نہیں پہچانتے۔ پرانا عقیدہ ہے، مکان کو مانتے ہو، مکین کو نہیں، وراثت کو مانتے ہو، وارث کو نہیں، ارے عدو مبین کو مانتے ہو، امام مبین کو نہیں۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد۔ تو مقصد یہ ہے کہ عمل مکرر ہے، اس عمل میں تکرار ہے، اس عمل میں ریپیٹیشن ہے، اور وہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جس کے پاس قدرت کاملہ بھی ہے، علم کل بھی ہے، اور ایبسلیوٹ جس کا علم بھی ہے اور جس کی طاقت بھی ہے۔ اب دیکھیے ہم آپ کے سامنے اب حوالوں سے گفتگو ہوگی۔ کینیا کے مسلمانوں نے، آپ حضرات میں سے وہ افراد جو اہل نظر ہیں وہ گواہی دیں گے، کینیا کے مسلمانوں نے یہ کوشچن کیا تھا، یہ سوال کیا تھا اور سوال اٹھایا تھا، اور یہ سوال گیا ہے تحریری طور پر، اور اس کا جواب بھی تحریری طور پر محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ کس سے سوال کیا تھا؟ سعودی عرب کی علماء رابطہ کمیٹی۔ یہ ہم آپ سے بتا دیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے سعودی عرب کی علماء رابطہ کمیٹی، تو اس میں سب وہ ہیں جو سپورٹڈ بائی حکومت ہوتے ہیں، جو سرکاری علماء ہوتے ہیں۔ میں پھر اپنی مجلس میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا۔ ان سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ عالم اسلام میں، بالکل سوال یہ تھا کہ عالم اسلام میں یہ جو عقیدہ ہے جسے عقیدہ مہدیت کہتے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ یعنی یہ بتائیے کہ اسلام ان کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ کینیا کے تمام مسلمانوں نے، چونکہ سوڈان کا انقلاب ان کے سامنے تھا، کعبے پر حملہ ہوا تھا تو اسی کا نام لے کے حملہ کیا تھا، تو کہا کہ یہ بتائیے جو عقیدہ مہدیت دنیا میں ہر جگہ جس کی تبلیغ پرچار ہے، اس عقیدے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سعودی عرب کے علماء رابطہ جو کمیٹی ہے، انہوں نے تحریری طور پر جو جواب بھیجا ہے، اس جواب کے جملے یہ ہیں کہ سنو، یہ عقیدہ مہدیت جس کے متعلق تم نے سوال کیا ہے، یہ عالم اسلام کا ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا تعلق کسی ایک مکتب فکر سے نہیں ہے،
کسی ایک مسلک سے نہیں ہے، بلکہ جملہ لکھا یہ ایک عالم اسلام کا مشترکہ متفق عقیدہ ہے۔ اب سنو گے دوسرا جملہ، یہ اتنے قوی، مضبوط، اسٹرانگ ذرائع، وسائل، منابع، سورسز سے ہم تک پہنچا کہ اگر اسلام میں عقیدہ مہدیت ثابت نہیں ہوگا تو عالم اسلام کا کوئی عقیدہ پھر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کہا وہ آئیں گے، ہاں اب اختلاف ہے، وہ آئیں گے تو پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں، مگر سب متفق ہیں آئیں گے تو کس کی نسل سے ہوں گے؟ اچھا، اس کے بعد سوال تو صرف اتنا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ متفق علیہ عقیدہ ہے، وہ آئیں گے، اور کیا جملہ لکھا کہ اگر یہ عقیدہ پروف نہ ہوا اور ثابت نہ ہوا تو پھر عالم اسلام کا کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آگے کا جملہ سنیے آپ، وہ آئیں گے اور پھر زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ ایک ایک جملہ ناک تول کے بولنے کی کوشش ہے۔ وہ جب آئیں گے تو بساط ظلم و جور کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد قیامت ہے۔ وہ جب آئیں گے تو زمین پہ کوئی بھوکا نہ سوئے گا، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ جب آئیں گے تو فرش زمین پہ کوئی بھوکا نہ سوئے گا، مگر سنو ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آپ پہنچے وہاں تک یا نہیں پہنچے؟ وہ جب آئیں گے تو ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ جواب ہے سعودی عرب کی علماء رابطہ کمیٹی کی طرف سے۔ جب یہ جواب تحریری طور پر دنیا کے سامنے آیا تو ہم نے یہ کہا کہ کیا آپ کا عقیدہ بدل گیا؟ کیا آپ نے اپنا عقیدہ بدل دیا کہ رسول کے بعد انتخاب کا حق کسی کو ہے ہی نہیں؟ نہ اللہ کو حق ہے نہ رسول کا حق ہے، امت جس کو چاہے بنا دے، امت جس کو چاہے بنا دے۔ اور آپ نے مقالے میں کیا لکھا؟ وہ آئیں گے تو انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو پھر آپ انتخاب آج کیوں نہیں کر لیتے کسی کا؟ بھائی جب وہ آئیں گے اور آپ کو عدل و انصاف کی ضرورت ہے تو آج آپ کسی کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، ہدایت کی خاطر نہ کریں تو پیٹ کی خاطر کر لیں۔ آپ نے لکھا وہ جب آئیں گے تو پرچے زمین پر کوئی بھوکا نہ سوئے گا، تو ہدایت کی خاطر نہ صحیح پیٹ کی خاطر کسی کا انتخاب کر لیں۔ کہا کہ نہیں، وہ جب آئیں گے تو حق انتخاب امت کو نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو ابھی تک کر لیتے۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ جب آئیں گے تو انتخاب کا حق اللہ کے پاس ہوگا، انتخاب اللہ کرے گا۔ اب جملہ سنیں گے، بس مسلمانوں سے دست بستہ ہماری گزارش یہی تو ہے کہ آپ کا جو عقیدہ آخر کے سلسلے میں ہے، اگر یہی عقیدہ پہلے کے سلسلے میں ہوتا تو نہ اختلاف ہوتے نہ فرقہ ہوتا۔ صلوات بھیج دیں مل کے محمد وآل محمد۔ صاف صاف یہ مکمل عشرے کا موضوع ہے جسے اپنی مجلس سے بیان کرنے کی کوشش ہے۔ آپ اٹھیں گے تو علمی نکات میں اضافے کا سبب یہ مجلس بنے گی۔ سنیے، تو اگر یہی عقیدہ پہلے کے سلسلے میں ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ حق انتخاب امت کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ اب سنیے، وہ جب آئیں گے، یہ بس یہاں تک ہے، اس کے بعد جو میں ریفرنس دوں گا وہ اس مقالے کا نہیں ہے۔ اب سیاہ ستہ دیکھیے، عالم اسلام کا مشترکہ عقیدہ، بس جسے کہتے ہیں وہ عقیدہ جسے تسلیم شدہ کہتے ہیں، وہ آئیں گے۔ سیاہ ستہ میں یہ پورا عقیدہ موجود ہے، اوتھینٹک کتابیں، اور اس اضافے کے ساتھ بخدا میرے الفاظ ہو سکتے ہیں، میرے یا میرے پڑھنے کا اپنا انداز ہو سکتا ہے، اس اضافے کے ساتھ وہ جب آئیں گے تو وہ تنہا نہیں آئیں گے، آسمان چہارم سے عیسیٰ آئیں گے، ابن مریم آئیں گے، دونوں کو رکھا۔ وہ آئیں گے تو نشانی کیا بتائی کہ پھر آسمان چہارم سے، چوتھے عرش سے عیسیٰ اتریں گے، وقت زوال ہوگا، پھر فرش زمین پہ مصلی بچھے گا، یہ سیاہ میں ہے، مصلی بچھے گا، اور اس کے بعد امام کہیں گے حضرت عیسیٰ سے بسم اللہ آپ نماز پڑھائیے۔ اولو العزم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں،
صاحب شریعت بھی ہیں, آپ نماز پڑھائیے. اور اس وقت عیسیٰ کہیں گے فرزند رسول بھلا میری مجال. ارے کہاں ہیں آپ؟ فرزند رسول بھلا میری مجال. کہا کہ امام کی اقتداء میں. دیکھیے عالم اسلام میں اصل میں وقت نہیں ہے, عقیدہ ہے. ایک ہوتا ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا, اور ایک ہوتا ہے کسی کی اقتداء میں نماز پڑھنا. پیچھے آپ کسی کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, جس کو آپ عادل سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن جب لفظ اقتداء آئے گا تو تبھی پڑھو گے جب اس کو امام مانتے ہو. تو کیا لکھا کہ عیسیٰ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے, یعنی اپنا آقا تسلیم کر کے, اپنا امام تسلیم کر کے عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کیا یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کا تکلف ہے کہ پہلے آپ علم اور عدالت کے سلسلے میں یہ کیا سلسلہ ہے کہ آپ پڑھائیے؟ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے پہلے آپ, بسم اللہ پہلے آپ. کہا کہ اگر امام تو جانتے ہیں اگر خود مصلی پہ چلے جاتے ہیں تو مورخ لکھتا یہ تو اخلاق عیسیٰ تھا, یہ تو عیسیٰ کی بزرگی تھی کہ ایک نوجوان نے نماز پڑھائی تو کیا ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیتے؟ اس میں کون سا شرف ہے؟ تو امام نے کہا کہ ایسے نہ پڑھائیں گے, پہلے عیسیٰ خود کہیں کہ آپ نماز پڑھائیں تاکہ عیسیٰ ان کو اپنا امام مانے, یعنی امام مان کر عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ورنہ اگر یہی سوال ہو کہ کیا امام کو نہیں پتا کہ امامت میرا حق ہے, تو پھر چلیے معراج میں عرش ہفتم پر پہنچے, وہاں سرکار کھڑے ہیں, جبرائیل سے کہتے ہیں بھائی بسم اللہ آؤ میرے ساتھ. کہا حضور اگر ایک قدم آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. اس کے بعد سرکار خاموش ہو گئے, ایک جملہ نہ بولے. تو اس کا مطلب جبرائیل نے بتایا تو پتا چلا, جبرائیل نے بتایا تو پتا چلا. کہا کہ نہیں پتا تھا. تو پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ سید الملائکہ خود اقرار کرے کہ جہاں سید الملک کی حد تمام ہوتی ہے وہاں سے سید الانبیاء کی حد کا آغاز ہوتا ہے. یہی امام نے کہا کہ جہاں عیسیٰ جیسے نبی کی حد تمام ہوتی ہے وہاں سے فاطمہ زہرا کے بیٹے کی حد کا آغاز ہوتا ہے. عیسیٰ کون؟ اللہ کا کلیمہ, جن کی ماں رہی اللہ کے گھر میں, مگر یہ بھی ان کے جیسے نہ ہو سکے. کیا عرض کر رہا ہوں, اب میں یہ جملہ کہہ کے ضرور گزروں گا کہ جب عیسیٰ جیسا ان کے جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا ویسا ان کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جملہ یہ میری خطابت کا تقاضا تھا. صلوات پڑھ دینا مل کے محمد والے محمد پر. گفتگو پھر چلے گی آگے. اب وجود کے سلسلے میں اب میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہوں اور ہاں فرمائیں. اب میں آپ کی رزق توجہ چاہتا ہوں. اب ہم لفظ وجود پہ گفتگو کریں. ذرا سنیے, کوفے میں ایک بہت بڑے عالم دین موجود ہیں. ان کے پاس یہ سوال پہنچا تحریری طور پر کہ آپ اپنے امام کی طولانی عمر کے سلسلے میں, عمر طولانی کے سلسلے میں قرآن مجید کی کسی آیت سے دلیل دیں, مگر ریفرنس عیسیٰ کا نہ دینا, ریفرنس حضرت الیاس, حضرت خضر یا شیطان کا نہ دینا. یہ کیا بالکل وہی معاملہ نہیں ہے کہ جب ہارون رشید نے ساتویں امام سے پوچھا تھا آپ اپنے آپ کو ابن رسول کیوں کہتے ہیں, تو قرآن پڑھنا شروع کیا. کہا پلیز آئے مباہلہ نہ پڑھنا, آئے مباہلہ نہ پڑھنا. تو بالکل وہی کیفیت ہے. سوال کیا کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت کریں کہ اللہ نے امام کو آپ کے اتنی زیادہ طولانی عمر عطا کی. بہت دیر سمجھاتے رہے, وہ نہ مانا. دیکھیے پرابلم کیا ہے, اصل میں کچھ افراد کے سامنے آپ کچھ بھی پڑھ دیں, کچھ بھی پڑھ دیں, وہ اس مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں جہاں پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے میں نہ مانوں.
یہ گردان پڑھائی جاتی ہے. آپ کچھ بھی پڑھ دیں, اس ٹاپک کو پڑھے, دوسرے کو پڑھے, وہ تو اس مدرسے سے پڑھ کے آ گئے, میں نہ مانوں. کچھ بھی پڑھ دیں تو وہی والی کیفیت آ گئی, میں نہ مانوں. قرآن سے دلیل, قرآن سے دلیل, یہ پریشان ہو گئے. آخر میں یہ کہہ کے اٹھے کہ واقعاً شاید میں نہ سمجھا سکا, گئے. اب ان کے ذہن میں سوال اٹھا کہ بولا ایسا کون سا عقیدہ ہے عالم اسلام کا کہ کوئی ہم سے سوال کرے ہم اس کو مطمئن نہ کر سکیں. یہ کیفیت آ گئی, جا کے سو گئے. قرآن سے دلیل دیجئے کہ اللہ نے امام کو طول عمر عطا کی. دیکھیے بالکل رزق و توجہ چاہتا ہوں. سو گئے. کیا دیکھا کہ پردہ اٹھا, ایک نورانی شخصیت, شمانی کا سمبل, اور پیشانی سے نور نکل کے آسمان کی طرف ساتے. جب دیکھا تو چہرے کی کیفیت یہ تھی, انداز, طریقہ, روایت, تہذیب یہ تھی. پہچان گئے زمانے کے امام. چہرہ بتا دیتا ہے, پہچان گئے. کہا مجھ سے کوئی گفتگو نہ کی امام نے, مجھ سے کوئی بات نہ کی, بس مجھے دیکھتے جاتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں, مسکرا رہے ہیں. تو میں نے جو غور کیا تو ایسا لگا کہ لب ساکت نہیں تھے, کچھ پڑھ رہے تھے. میں نے توجہ کی تو کیا دیکھا, قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے. سنیے آپ, قسم خدا کی حقاق حق کریں, کل پڑھ چکا ہوں. اللہ الہام کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے, حق حقاق کا ارادہ کرو. کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے. کہتے بس میری آنکھ کھل گئی, میں پریشانی کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ امام کہ لفظ ساکت نہیں تھے, امام پڑھ کیا رہے تھے. جب بہت توجہ فرمائی, بہت توجہ فرمائی تو قرآن مجید میں سورہ یونس کی ایک آیت پڑھ رہے تھے امام, جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر یونس ہماری تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے, اگر یونس ہماری تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے. ادارے والوں, یہ دلیل کسی خطیب کی نہیں ہے, اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ آپ واہ کریں, یہ میرا جملہ نہیں ہے. اب جس کو یہ دلیل پسند آئے, دیکھیے کہ اگر یونس, اللہ کہہ رہا ہے, ہماری تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے. یہ پریشان ہو گئے کہ امام کہنا چاہتے ہیں, بس عجب نہیں, دلیل مل گئی کہ مچھلی کا وہ شکم جس میں نہ غذا ہے, جس میں نہ ہوا ہے, جس میں نہ پانی ہے, تو وہ صبح قیامت تک اگر رہتے تو زندہ ہی تو رہتے. تو وہ اللہ جو مچھلی کے شکم میں یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے قیامت تک, تو اگر وہی اللہ قیامت تک امام وقت کو زندہ رکھے تو حیرت کیا ہے. اور اس کے بعد پھر عجیب سا جملہ, دیکھیں کیف محسوس کریں گے آپ. کہا یہ تو بعد میں ہے کہ یونس صبح قیامت تک مچھلی کے شکم میں زندہ رہتے. کہ یونس تو بعد میں زندہ رہتے, پہلے مچھلی بھی تو زندہ رہتی. مچھلی بھی تو زندہ رہتی. ارے وہ اللہ مچھلی کو حیات دے دے قیامت تک, تو جو یونس کو حیات دے سکتا ہے وہ اللہ جو مچھلی کو صبح قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے, وہی اللہ جو زمانے کے آخری امام جو فقر حضرت یونس ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا سلامت رکھیے. دلائل سنیے, یہ دلیل دے دی. اب ہمارے پاس ہماری کمیونٹی میں ظاہر سی بات ہے کہ اکثر سوال آتا ہے, اور میں اصل میں گھبراتا اس لیے نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ دلیل علم کے لیے یا معلومات اور معرفت کے لیے سوال آتا ہو, تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے. کہا سوال یہ اٹھتا ہے, دیکھیں بہت موٹا سا لفظ استعمال کیا گیا. کہا ایک یہ عقیدہ جو ہے یہ طبیعت کے خلاف ہے, ہیومن نیچر کے خلاف ہے. کیوں؟ دیکھیے طبیعت کو سہارا اور وسیلہ بنا کے امام کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ سنیں. کہ انسان کی طبیعی عمر جو ہے, طبیعی نیچرل عمر, وہ زیادہ سے زیادہ کتنے برس ہو سکتی ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ انسان کی نیچرل عمر جو ہے وہ 100 برس ہے. وہ بھی اگر کوئی آپ کو دکھائی دے جائے تو قوم کا تبرک ہے. عمومی طور پر اب تو ویسے بھی عمر کم ہونے لگی ہے, لیکن اگر نظر آ جائے تو آپ ان کی تعظیم کریں. لیکن زیادہ سے زیادہ میں نے کہا, مگر لفظ استعمال کروں اکا یا دکا, 1 یا 2, آپ کو کوئی ملے گا. کیوں؟ کہ انسان کی جو طبیعی عمر ہوتی ہے وہ 100 برس سے زیادہ
نہیں ہو سکتی. یہاں آپ کا عقیدہ یہ 12 صدیاں گزر گئی, 1200 سال یعنی 12 صدیاں, اور امام زندہ ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ٹھیک ہے, ہم آپ کو طبیعی عمر قرآن میں اور دکھائیں. آپ کو امام کی طبیعی عمر کے سلسلے میں اختلاف ہے, تو آئیے بالکل پریکٹیکلی حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں. صاف صاف لکھا ہے اور حوالہ آپ کے گھر پہ ہے. دیکھیے 2 پیغمبروں کا تذکرہ ہے قرآن میں, پھر نہ الیاس کا نام نہ خضر کا نام. 2 بھائی آپ جانتے ہیں نا, عزیر اور عزیرہ, دونوں ایک دن پیدا ہوئے تھے, ایک دن دونوں کی رحلت ہوئی, مگر ایک کی عمر 150 سال تھی اور ایک کی عمر 50 ایئرز. اب وقت تو ہے نہیں کہ بچوں کے واقعہ میں سمجھاؤں, لیکن قرآن میں ہے یہ. حضرت عزیر گزر رہے ہیں ایک علاقے سے, اللہ نے اس بستی کے اوپر عذاب نازل کیا تھا. ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے لگے تھے جیسا گناہ پہلے نہیں ہوا تھا. اللہ نے پوری آبادی کا خاتمہ کر دیا, سب مر گئے, جانور انسان سب کا خاتمہ. حضرت عزیر کی سواری گزر رہی ہے, سر جھکا کے اللہ سے پوچھ لیا, پروردگار اب موت کے بعد ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ مگر پروردگار اپنے علم کے اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں, شک نہیں ہے, چونکہ نبوتیں شک کی منزلت میں نہیں ہوتی. بس جیسے ہی یہ کہا تو اللہ نے نیند طاری کر دی, کہا سو جاؤ. معلوم ہے کبھی کبھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو سیرت یہ بھی ہے کہ ان کو کہو کہ ابھی وقت آئے گا تو سمجھ میں آئے گا. کہا سو جاؤ, سلا دیا. کچھ ٹائم کے بعد اٹھایا, کہا اٹھو. اٹھ گئے. کہا کتنی دیر سوئے؟ کہا ہو سکتا ہے 4 6 8 گھنٹے. کہا 100 برس سلایا. اچھا اعتراض کا جواب تو بعد میں, جب اٹھے تو کتنے برس کے تھے؟ صرف 25 برس کے. اور وہاں جو بھائی بیٹھے ہیں دیہات میں وہ ہو گئے 125 برس کے. یعنی یہ جب آئے تو بھائی کے بچے جو تھے وہ ان سے بڑے ہو گئے, دادا چھوٹے, پوتے نواسے بڑے. اب کوئی نہیں مسکراتا قرآن پڑھ کے کہ یہ کیسی خطابت کی باتیں ہیں, یہ سب ہے. کہا کتنے برس سوئے آپ؟ کہا کچھ گھنٹے سوئے ہوں گے. کہا نہ 100 برس سلایا. کہا اچھا 100 برس کے بعد پھر اٹھا دیا. کہا ذرا اپنی سواری کی طرف تو دیکھو. تو 100 برس میں ایک جانور کے مرنے کے بعد جو اس کی کیفیت ہونی چاہیے, کیفیت بالکل وہی تھی. ایک صلوات پڑھ دیں ملک محمد والے محمد. جو 100 برس کے بعد ایک جانور کی کیفیت ہونی چاہیے تھی وہی کیفیت تھی, یعنی ہڈیاں نظر نہیں آ رہی تھی, ہڈیوں کی مٹی بن چکی تھی. 100 برس میں جو حال ہونا چاہیے تھا. اب اللہ نے کہا عزیر ذرا مڑ کے اپنا کھانا تو دیکھو. دیکھیں دلیل کیا ہے, عزیر ذرا رخ کو موڑ کے یہ کھانا تو دیکھو جو تمہاری زوجہ نے تمہارے لیے تیار کیا تھا. تو وہ بالکل ایسا تر و تازہ تھا جیسے بالکل ابھی بن کے تیار ہوا. اب یہاں عالم اسلام میں سوال اٹھتا ہے, میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ بتائیے انسان کی جو طبیعی عمر ہے, آپ یہ کہتے ہیں 100 سال سے زیادہ نہیں, کھانے کی نیچرل ایج کتنی ہوتی ہے کھانے کی؟ اچھا کھانا بھی یہ امریکہ والا نہیں, سنیے, جہاں فریزر ہو, ٹمپریچر کو آپ بالکل مائنس پہ لے جائیں نہ, جہاں ڈیزرٹ ہو, جہاں ریگستان ہو, جہاں سے زمین سے شعلے نکل رہے ہوں, صحرا تپ رہا ہو, سورج کی گرمی سے آگ نکل رہی ہو اور پوری بستی سے بدبو نکل رہی ہو, وہاں کھانے کی نیچرل عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے. یہ بھی میں نے لفظ استعمال کیا, زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے سے زیادہ کھانے کی نیچرل عمر نہیں ہو سکتی. اللہ نے قدرت کاملہ کا سہارا لے کر 24 گھنٹوں کو 100 برس میں تبدیل کر دیا. نہیں شاید میں نہ سمجھا سکا. اللہ نے قدرت کاملہ کو وسیلہ بنا کر, سہارا بنا کر 24 گھنٹوں کو 100 برس میں تبدیل کر دیا, کھانا ترو تازہ. تو مجھے ایمان سے بتاؤ کہ اگر وہی اللہ, اور حساب کمپیوٹر سے لگانا جتنا مجمع بیٹھا ہے, اگر وہی اللہ 24 گھنٹوں کو 100 برس میں تبدیل کر سکتا ہے, تو اگر وہی اللہ 100 برس کی نیچرل عمر کو اسی کے مطابق تبدیل کرنا چاہے
تو ابھی تو 12 صدیاں گزری ہیں، اگر 12 اور گزر جائیں تو حیرت نہیں ہوگی۔ سب نیچرل عمر ہے۔ ابھی صرف حساب لگائیے 24 کو 24 گھنٹے 100 گھنٹے میں 100 سال میں تبدیل ہوئے ہیں۔ تو اگر وہی اللہ دیکھیں پھر ایبسلیوٹ پاور کی طرف جائیے گا، ہر چیز کا جو ہمارا عقیدہ امامت ہے، رسالت ہے، اس کا انسلاک و ارتباط توحید کے ساتھ ہے۔ اسی لیے پہلی شرط معرفت توحید ہے۔ جھگڑا ولایت کا نہیں ہے، جھگڑا توحید کا ہے۔ یہ لڑانے اور بھڑانے والی باتیں ہیں کہ امامت کا جھگڑا ہے، ولایت کا جھگڑا ہے، اختلاف توحید کا ہے۔ ہر عقیدے کا انسلاک ارتباط توحید کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ پہ عقیدہ ہے ایبسلیوٹ پاور کا اور ایبسلیوٹ علم کا کہ اس کی تمام صفات کو اگر سمیٹ لو تو یا علم سے تعلق ہے یا قدرت سے تعلق ہے، تو جب 24 گھنٹے 100 سال میں تبدیل ہو سکتے ہیں تو ایمان سے بتاؤ کہ 100 سال جو نیچرل عمر ہے وہ کتنی صدیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب سنیے، کارواں پھر آگے بڑھے گا۔ عالم اسلام ایک عقیدے پر متفق ہے۔ آپ ذرا سا جو صاحبان ذوق تشریف فرمائے ان کے لیے بھی جملہ، تاکہ جو ابھی تک نہیں بولے وہ اب بولیں گے۔ دیکھیے میں کوئی بات ایسی نہیں کہوں گا جو آپ کے کہاں سے پڑھا، کوئی یہ ضرور کہہ سکتا ہے میری مجلس میں کہ ایسے نہیں پڑھا جیسے ہم سننا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے پڑھنے کا اپنا انداز ہے اور میں اسی کے مطابق پڑھتا ہوں۔ عالم اسلام ایک عقیدے پر متفق ہے، پورا عالم اسلام۔ سرکار رسالت کی ایک صفت سب کے سامنے ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ عالم اسلام متفق ہے۔ حبیب شان کا سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا مشیت کے ارادے میں نہ ہوتا، عجیب جملہ ہے۔ دیکھیے ہزاروں مرتبہ آپ نے یہ جملہ سنا ہے، لیکن میں آپ کے ذہنوں سے اتنا قریب ہو کے گزروں گا کہ قیامت کا جملہ میں آپ کو دوں گا، قیامت کا جملہ دوں گا، اور جب یہ نقطہ یاد آ جائے تو اس ادنا سے طالب علم کے حق میں بس دعا کیجیے گا۔ عالم اسلام متفق ہے، یعنی اگر آپ کو خلق کرنا ہماری مشیت کے ارادے میں نہ ہوتا تو نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتی ہے، نہ جب ہوتا، نہ تب ہوتا، نہ گلشن مہکتے، نہ سبزے اگتے، نہ چشمے بہتے، نہ چڑیوں میں چڑچڑاہٹ ہوتی، نہ کلیوں میں چٹک ہوتی، نہ کائنات کا چرکا گھومتا، نہ کائنات میں حرکت ہوتی۔ سب کچھ کس کے لیے؟ میرے حبیب سب کچھ آپ کے لیے۔ یعنی میں نے آسمان کا شامیانہ اس لیے لگایا کہ میرے حبیب خاص کو آنا تھا، میں نے زمین کا فرش اس لیے بچھایا کہ میرے مکرم اور عزیز مہمان کو آنا تھا، میں نے گلشن اس لیے مہکائے کہ میرے حبیب کو آنا تھا، میں نے چشمے اس لیے بہائے کہ میرے حبیب کو آنا تھا، میں نے زمین اور کائنات کو حرکت اس لیے دی کہ حبیب خاص کو آنا تھا، میں نے کائنات کا چرخہ اس لیے گھمایا کہ حبیب خاص کو آنا تھا، چاند اور ستاروں سے اس کائنات کو زینت اس لیے دی کہ حبیب خاص کو آنا تھا، چاند اور سورج کی خندیلیں اس لیے روشن کی کہ حبیب خاص کو آنا تھا۔ تو عرش نبی کے لیے، فرش نبی کے لیے، گلشن مہکے نبی کے لیے، چشمے بہ رہے ہیں نبی کے لیے، کائنات کا چرخہ گھوم رہا ہے نبی کے لیے، خندیلیں روشن ہے نبی کے لیے، کائنات والی نبی کے لیے۔ چونکہ ہمارا سلیقہ یہی ہے، جب کوئی ہمارے گھر مکرم مہمان آتا ہے، جب کوئی مکرم مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم فرش بچھاتے ہیں، ہم شامیانے لگاتے ہیں، ہم قندیلیں لگاتے ہیں، ہم روشنیاں کرتے ہیں، فضاؤں میں خوشبوؤں کو بکھیرتے ہیں۔ کیوں؟ مہمان عظیم آ رہا ہے، مہمان عزیز آ رہا ہے، مکرم مہمان آ رہا ہے، تو سارا اہتمام کیا جاتا ہے۔ معلوم ہے جتنا اہتمام ہے مہمان کے لیے، تو اللہ نے پوری کائنات سجائی، حبیب خاص کو مہمان بنا کے دنیا میں بھیجنا تھا، مگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فرش بچھتا ہے مہمان کے لیے، شامیانہ لگتا ہے مہمان کے لیے، قندیلیں روشن ہوتی ہے مہمان کے لیے، لیکن جب مہمان چلا جاتا ہے فرش اٹھا لیا جاتا ہے، شامیانے اتار لیے جاتے ہیں، قندیلیں بجھا دی جاتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ عالم اسلام کا متفق عقیدہ کا کچھ نہ بنتا اگر آپ کو بھیجنا مشیت کے ارادے میں نہ ہوتا۔ نہ عرش، نہ فرش، نہ قندیلیں، نہ دریا، نہ صحرا، نہ گلشن، نہ چشمے، نہ چٹک، نہ مہک، نہ لہک، سب کچھ آپ کے لیے۔
تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حبیب خاص چلے گئے، تو جب حبیب خاص چلے گئے تو ہونا کیا چاہیے کہ آسمان کا شامیانہ اتار لینا چاہیے، زمین کا فرش سمیٹ لینا چاہیے، چاند اور سورج اور ستاروں کی قندیلوں کو بجھا دینا چاہیے۔ لیکن آپ چلیے، کائنات میں حرکت آج بھی ہے، فرش تو آج بھی بچھائے، شامیانہ تو آج بھی لگا ہے، قندیلیں تو آج بھی لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پہلا محمد اگر چلا گیا تو کوئی ہو بہو محمد جیسا آج بھی زندہ ہے، موجود ہے، جس کے صدقے سے کائنات کا چرخہ گھوم رہا؟ کوئی موجود ہے، موجود ہے۔ کیا یہ آسمان کا لگا ہوا شامیانہ، زمین کا بچھا ہوا فرش، گلشن کا مہکنا، کائنات میں حرکت، کائنات کا چرخہ گھومنا، نظام کائنات، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کوئی حجت خدا آج بھی اس کائنات میں موجود ہے، جس کے صدقے سے یہ کائنات کا چرخہ گھوم رہا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ سلسلہ ہے۔ اب جو صاحبان ایمان یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کے ذوق سماعت کے لیے پھر یہ جملہ کہ صاحب پھر بھی ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ امام اچھا جب آئیں گے تو ٹھیک ہے، مانتے ہیں وہ زندہ بھی ہیں، باحیات بھی ہیں، لیکن نیچر کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ان پہ زمانے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ زمانے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ زمانے کے اثر کیا ہے؟ پہلے بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ تو آپ کا عقیدہ کنڈیشنل ہے کہ جب وہ آئیں گے تو نوجوان بھی ہوں گے، بالکل جوان اور شباب کا عالم ہوگا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو حضرت عزیر کی دلیل دے دی، سب کے لیے دے دی، لیکن آپ جو بیٹھے ہیں اگر یہاں سے کوئی کوشچن اٹھتا ہے تو دیکھیے وہ افراد کم از کم جو مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں انہیں اعتراض کا حق نہیں پہنچتا، جو سے زیارت پڑھتے ہیں انہیں اعتراض کا حق نہیں ہے کہ زمانے کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ جب زیارت پڑھتے ہو تو پہلا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم یا امام زمانہ۔ پہلا زیارت کا ٹکڑا کیا ہے؟ السلام علیکم یا امام زمانہ۔ امام کے معنی کیا ہیں؟ جو آگے ہو۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بہت قیمتی جملہ ہے۔ جو کسی کو لیڈ کر رہا ہو یا جو آگے آگے چل رہا ہو اسے کہتے ہیں امام۔ آپ کہتے ہیں ہمارا سلام ہو اس پر جو ہے زمانے کا امام۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی امام آگے ہے، زمانہ پیچھے ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ امام زمانہ، امام آگے زمانہ پیچھے۔ تو بھائی جو زمانے میں ہو اس پہ زمانے کا اثر ہوتا ہے، جو زمانے کے آگے ہو اس کا اثر زمانے پہ ہوگا، زمانے کا اثر اس پہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ زندہ تو اس کے صدقے میں کائنات زندہ، وہ ہے امام زمانہ۔ یہ جو یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں، اسی زیارت کا دوسرا ٹکڑا دیکھیے، گوشے آتے رہتے ہیں تبرکاً آپ کی خدمت میں، کل سے بیان آگے بڑھ جائے گا۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ السلام علیکم یا صاحب العصر۔ زیارت پہ توجہ کیجئے گا آپ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر۔ صاحب العصر کے معنی کیا ہے؟ عصر کے معنی زمانہ، اور صاحب کے معنی مالک۔ عربی میں یا صاحب العصر، عصر کے معنی زمانہ، صاحب کے معنی مالک، آقا۔ تو کیا آپ نے اپنے گھروں میں نہیں دیکھا کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ زمانہ ہے غلام، آپ ہے زمانے کے مالک، آپ ہے زمانے کے حاکم۔ اب جملہ کہہ دیں، غلاموں کا اثر مالک پہ نہیں ہوتا، مالک کا اثر غلاموں پہ ہوا کرتا ہے۔ ارے صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد۔ دیکھیے امام موجود ہیں، اب بہترین جملہ اور چکے بس زحمت تمام کر دوں گا۔ اب آخری مجلس میں صرف ایک نقطہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی کہ یاد رکھیے عالم اسلام کا متفق علیہ عقیدہ۔ اب اس حدیث کو پڑھوں گا
جس حدیث کو عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ تسلیم شدہ ہے، اس حدیث کو سنیے، تسلیم شدہ۔ عالم اسلام میں بہت سی حدیثیں ہیں جس نے آپ اوتھنٹک حدیث کہتے ہیں یا ان حدیث کے سلسلے میں بحثیں کرتے ہیں، لیکن کچھ حدیثوں کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں، اس سے بحث نہیں کرتے کہ بھائی یہ تسلیم شدہ ہے، یعنی متفق علیہ ہے، اس کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آئیے، عالم اسلام میں ایک مسلم تسلیم شدہ حدیث ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان جن کی نظر ابھی کتابوں پہ نہیں ہے، جو تحقیق کی منزلوں سے ابھی گزر رہے ہیں، طالب علم ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، تسلیم شدہ حدیث ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ دیکھیے حوالہ دوں گا میں، جو کہ کوشچن یہی اٹھے گا یہاں سے، جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حوالہ اگر چاہیے تو صحیح مسلم میں صاف صاف لکھا ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ملا جامی نے لکھا ہے شواہد النبوت میں، پورا مسئلہ ہے۔ مولانا رومی کو جا کے احیاء العلوم کو پڑھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ اس میں بحث ہی نہیں ہے۔ ابھی جو کلمۃ الحق کتاب کا ترجمہ بھی ہو کے اب تو آپ کے سامنے انگلش میں آ گیا ہے، کلمۃ الحق میں پوری بحث ہے حدیث کے سلسلے میں، پورے 12 امام کا سلسلہ بیان کیا، آخری امام کے سلسلے میں کافی طولانی بحث کر دی ہے۔ آپ جا کے کلمۃ الحق کو دیکھ لیجئے، آپ کی کمیونٹی میں کتاب آ چکی ہوگی دوسرے والیوم میں۔ اب انگلش کا ترجمہ میں نے نہیں دیکھا، اردو کی جو کتاب ہے جو 19 میرے خیال سے 61 کا ایڈیشن ہے، کافی قدیمی، اس میں بھی جا کے پڑھ لیجئے، انہوں نے پورا سلسلہ بیان کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کے تو میں آپ کے سامنے ریفرنس دے رہا ہوں کہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہے، تسلیم شدہ عقیدہ ہے۔ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ مسلمان کی موت نہیں مرتا، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس حدیث کو اب یہ بھی سنیے، تسلیم شدہ نہیں ہے صرف، اس حدیث کو عالم اسلام نے مکرر اور ریپیٹیشن کے ساتھ بیان کر دیا، اور اتنی مرتبہ بیان کر دیا کہ اگر واپس لینا بھی چاہے تو پرابلم یہ ہے کہ واپس نہیں لے سکتے، چونکہ تکرار ہے حدیث میں۔ تو اب کیا کریں؟ حدیث کی سند سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو وہی کیا کہ جہاں کسی حدیث سے آل محمد کا کوئی تعلق ہو، اس میں ایڈیشن الٹریشن کر دو، ترجمے کے سلسلے میں، معنی کے سلسلے میں تعریف کر دو۔ تو ترجمہ کیا کیا؟ دیکھیں سند حدیث سے انکار نہیں ہے، ترجمے میں اختلاف ہے۔ کہا اصل میں حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اصل میں رسول کی حدیث یہ ہے کہ یہاں جو لفظ امام ہے، یہاں امام کے معنی ہے، یہ جو اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام زمانہ ہے یا کوئی رہبر ہے یا لیڈر ہے، اس سے امام مراد نہیں ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ بحث ہے، اس سے مراد کتاب ہے، اس سے مراد قرآن ہے، کہ جو مر جائے اور وہ قرآن کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مرتا ہے، مسلمان کی موت نہیں مرتا۔ قرآن پہ ہمارا دیکھیں عقیدہ ہماری سر آنکھوں پر ہے کلام الہی۔ میں تو ہر مجلس میں کہتا ہوں اس کے الفاظ بھی جنبہ الفاظ ایک معجزہ ہے، معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے، سر آنکھوں پہ قرآن۔ لیکن آپ کا ترجمہ عقل کے مطابق نہیں ہے، عقل کے مخالف ہے، معاملہ شریعت کا نہیں ہے، عقل کا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہاں امام سے مراد قرآن ہے۔ کیوں؟ دیکھیں کوئی روایت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اصالت الفاظ، جو کیفیت الفاظ، جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان پہ توجہ نہیں فرمائی۔ دیکھیے اب مجھے ذرا سا سہارا دیں، میں بھی تھک چکا ہوں۔ آپ نے الفاظ حدیث پہ توجہ نہیں فرمائی، بزرگ گواہی دیں گے، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ جو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے۔ اتنی مشکل حدیث تو نہ تھی جو سر ہلا کے ہم رہ جائیں۔ یہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ کہ جو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے تو وہ مسلمان نہیں مرتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ اس سے آسان حدیث ہم کہاں سے لے کر آئے؟ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ وہ جہالت کی موت مرتا ہے، مسلمان کی موت نہیں مرتا۔ تو مجھے یہ بتائیے، ہم تو ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہر صدی ہر زمانے کی کتاب ایک ہی ہے، تو اگر اس سے مراد قرآن ہے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ جو گزشتہ کی امتیں تھیں ان پہ واجب یہ تھا کہ اپنے زمانے کے قرآن کو پہچانے، ہمارے زمانے کے مسلمانوں پہ واجب یہ اپنے زمانے کے قرآن کو پہچانے، اور پھر جو آنے والا زمانہ ہے ان پر واجب یہ ہوگا اپنے آنے والے زمانے کے قرآن کو پہچانے۔ تو پھر ہر صدی کا قرآن الگ بنے گا۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صدی کا قرآن ایک ہے،
بس میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا قرآن ایک ہے، ہر زمانے کا امام الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، الفاظ حدیث خود بتا رہے ہیں کہ اگر حدیث مستند ہے، اگر حدیث تسلیم شدہ ہے، تو یہاں امام کے معنی قرآن نہیں ہے، یہاں امام کے معنی امام زمانہ ہے۔ حدیث کو بیان کب کیا؟ اس کی اتھینٹسٹی چاہتے ہیں نا آپ کہ نہیں صاحب بیان کب کیا؟ جو عالم اسلام پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو یہ رکاو سن لیجئے، حدیث کو بیان کب کیا تھا؟ پہلی مرتبہ اس کی تاریخ میرے پاس ہے، جب سرکار رسالت کی رحلت ہوئی، اور تاریخ نے لکھا کہ ان کے جنازے میں 10 تھے یا 12 تھے یا 17 تھے۔ ہم تو مسکرا دیتے ہیں، رونا آتا ہے کہ کیا کسی پردیسی یا غریب کی میت تھی جو ہم اور آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ 10 تھے، 12 تھے یا 17 تھے؟ تاریخ کو شرم آنی چاہیے، لفظ لکھتے ہوئے شرم کرنی چاہیے تاریخ کو کہ ایسا کیا ہوا۔ لیکن بہرحال تاریخ کہتی ہے، دیکھیں میرا پھر جملہ سنبھل کے پڑھوں گا، میں نکتہ چینی نہیں کروں گا، نکتہ بازی نہیں۔ اس میں سب نے یہ لکھا کہ بھائی ہم اس لیے نہ آئے کہ وہاں پر انتخاب ہو رہا تھا، ایک مقام ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی کا انتخاب ہو رہا تھا۔ تو بعد میں جب وہ جلوس نکل رہا تھا، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگ رہے تھے رسول اللہ کی رحلت کے بعد، تو کچھ لوگوں نے آگے پوچھا جنہوں نے پرانی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا کہ بھائی یہ کیسی محبت ہے تمہاری، کیسے پروانے ہو کہ تمہارے رسول کی تو رحلت بھی ہو گئی، ان کو تو دفن بھی کر دیا، نہ تم ان کی تکفیر میں آئے نہ تم ان کی تدفین میں آئے۔ یہ مسئلہ ہی ریز ہو گیا مدینے میں دوسرے افراد بھی موجود تھے، اب آپ سب جانتے ہیں، مسئلہ مکے کا نہیں ہے، ورنہ ایک کوشچن ہی ریز نہ ہوتا۔ کہا صاحب یہ کیسی محبت ہے، تکفین ہو گئی، تدفین ہو گئی اور آپ وہاں بھی نہ پہنچے۔ تو انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ یہ تقاضائے محبت ہی تو ہے۔ کہا کیوں؟ کہ رسول سے ساری زندگی ہم نے ایک حدیث کو کثرت سے سنا، خود کہہ رہے دیکھیں ساری زندگی ہم نے ایک حدیث رسول سے کثرت سے سنی کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ مسلمان کی موت نہیں مرتا، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ہم تکفیر اور تدفین میں آنا چاہتے تھے، مگر ہمارے سامنے معاملہ رہبریت کا تھا۔ ہمیں خیال یہ ہوا کہ جتنی دیر میں ہم آئیں گے رسول کی تکفین و تدفین میں قبرستان جائیں گے، اتنی دیر میں اگر دنیا کے کسی خطے میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا تو وہ عدم معرفت میں ہوگا، اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ زمانے کا اب رہبر یا امام کون ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ میری پریشانی میں سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال کسی بھی خطے میں ہوا جو کلمہ پڑھتا ہے تو پرابلم اس کے ذمہ دار محشر میں ہم ہیں، اس کو پتہ نہ چلے گا کہ نبی کی وفات اور رحلت کے بعد ایکسٹم پوز فی البدی بلا فصل امام کون ہے۔ لہذا رہبریت کا مسئلہ تھا تو ہم کسی کا انتخاب کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، آپ کے عقیدے پہ ہم تو قربان، مگر اتنا بتائیے کہ آپ کو رہبری اور ہدایت اور امامت کے مسئلے کا اتنا خیال اور اتنی احتیاط، اور آپ اتنے محتاط کہ آپ کو ایک سیکنڈ بھی گوارا نہ ہوا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ گوارا نہ ہوا کہ زمانہ ہو اور زمانے کا کوئی امام نہ ہو۔ تو جب آپ اتنے محتاط ہیں کہ آپ کو ایک سیکنڈ گوارا نہیں ہے کہ زمانہ بغیر امام کے خالی رہے، تو آج آپ اس بات پر آمادہ کیسے ہوئے کہ قیامت تک زمانہ ہو اور امام زمانہ نہ ہو؟ اس بات پہ آپ کیسے آمادہ ہوئے؟ بس میرے عزیزو، بس یہ ہے، بس میرے عزیزو، آپ تو بہت محتاط ہیں، آپ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ تکفین اور تدفین میں اس لیے نہ آئے کہ مسئلہ رہبریت کا تھا، یعنی اس زمانے میں کسی کو یہ گوارا نہ تھا کہ زمانہ بغیر امام زمانہ کے رہے۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ صبح قیامت تک یہ زمانہ تو ہو اور امام زمانہ نہ ہو؟
یعنی یاد رکھیے ہدایت کا ہونا خود دلیل ہے، ضرورت ہدایت دلیل ہے کہ اگر ضرورت ہدایت ہے تو کوئی نہ کوئی ہادی ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، توحید کی عدالت کا تقاضا ہے۔ قرآن میں تو مصائب کی طرف ہم جا رہے ہیں، میں نے سننے والوں کو زحمت دی چونکہ یہ آخری مجلسیں ہیں اس لیے چند منٹ لیے۔ آپ کے سامنے تو جو دلیلیں ہیں، آپ کو تو مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، مکالمے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں حروف مقطعات رکھے ہیں۔ عالم اسلام سے پوچھو کیا یہ بے معنی ہے؟ بے معنی ہے کہ اگر بے معنی ہوئے تو قول اللہ کا یہ عمل عبث ہے، اور اگر عمل عبث ہے تو خالق اپنی خالقیت سے خارج ہے۔ اس کا مطلب مانتے ہو کہ اس کے معنی ہیں، تو بتاؤ اگر معنی ہیں تو معنی کیا ہیں؟ تو پھر یہ بولو کہ معنی تو ہے بمعنی ہے، کوئی بتانے والا نہیں، تو یہ قرآن پہ ظلم ہے۔ اس کا مطلب معلم کا نظر نہ آنا دلیل نہیں ہے کہ پڑھانے والا نہیں ہے، حروف مقطعات کا ہونا دلیل ہے کہ اگر قرآن میں مقطعات ہیں تو پس پردہ پڑھانے والا بتانے والا کوئی معلم موجود ہے۔ تو ہادی کا نظر آنا دلیل نہیں ہے کہ ہادی نہیں ہے، ہدایت کا ہونا دلیل ہے۔ ضرورت ہدایت بتا رہی ہے کہ ہدایت دینے والا کوئی امام پس پردہ موجود ہے۔ بس ہماری اور آپ کی صحیح اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صرف ان دلائل کو سننے کے بعد صرف 2 منٹ سبحان اللہ اور واہ واہ کہہ کر اپنے مقام سے نہ اٹھیں، اپنے اس امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ آپ تو کم سے کم، ہم تو کم سے کم اس حدیث کے صحیح معنی اور مفہوم سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم صاحب معرفت ہیں، تو سنو جو مر جائے اور ان کی معرفت کو حاصل نہ کرے۔ تو معرفت صرف زبان کے کہنے سے نہیں ہوتی، معرفت کرنے کا نام ہے۔ نمازیں ہمارا عقیدہ دعائیں مستجاب نہیں جب تک ان کو نہ پکاریں۔ بار بار میں روتا ہوں اس جملے کے بعد کہ اگر آ گئے تو کیا ہم آمادہ ہیں؟ واقعاً ہم آمادہ ہیں ہم اس قابل کے امام کا سامنا کر سکیں؟ یا جب آ گئے امام سے تو یہی کہیں گے کہ جتنا مجمع آپ جمع کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، جتنی اچھی روشنیاں یہاں لگا سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، جتنا اچھا ممبر ہم لگا سکتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، آپ کر لیجئے۔ تو یہ مذاق نہیں، مذاق ہے، انتظار نہیں ہے، اہانت ہے۔ جس کو بلایا جاتا ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اپنی ایسی معرفت حاصل کریں قسم خدا کی۔ جب وہ آ گئے ہیں تو آنے کے بعد دیکھیں کہ ہر آنکھ میں انتظار تھا، ہر دل میں اشتیاق تھا، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہ مولا ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کی نیابت میں آپ کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، اب آپ آ گئے، مجمع آپ کے حوالے ہے، فرش آپ کے حوالے، یہ سینٹر یا زخانہ یہ سب آپ کے حوالے، ہم تو غلام ہیں۔ یہ تو وہی معاملہ، آپ نے کسی کو بلا لیا، ایئرپورٹ پہ وہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور آپ لینے نہ پہنچے، وہ ٹیکسی لے کے جو گھر پہنچا تو صاحب خانہ پڑھ کے سوئے، اور یہ کہیں کہ آپ کے انتظاری میں تو سو رہے ہیں، ورنہ سوتے کیوں؟ تو آپ اسے انتظار کہیں گے، لیکن یہ فریب ہے۔ زندگی سے مذہب کو سمجھا کریں قسم خدا کی۔ آج کوشش کر کے اٹھیں کہ ہر لمحے اگر امام کو پکارتے ہیں تو پکارنا کافی نہیں ہے، تھوڑی تو صحیح کریں، تھوڑی تو کوشش کریں کہ امام کی معرفت کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہو جائے۔ اور مجلس بہترین وسیلہ ہے، ایام عذاب بہترین وسیلہ ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، مولا آپ سب کو آباد رکھیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور یہ مجلس وسیلہ بن جائیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں، چونکہ امام رو رہے ہیں، مگر میرے امام کو رلانے کے لیے کربلا کے مصائب کافی ہیں۔ اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا عمل اور قول اور فعل امام کے گریے کا سبب بنے، نہ، مصائب کربلا گریے کے لیے کافی ہے۔ اور قسم خدا کی آج کی تاریخ سب سے بڑا وسیلہ، مصائب کا بہترین جملہ، آج کس کا علم اٹھائیں گے آپ؟ آج پورے بزرگ تشریف فرما ہیں، ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اتنی دیر زحمت دی، رونے کے لیے آئے ہیں، اور سب کو احساس ہے آج علم اٹھے گا، علمدار کا تذکرہ ہوگا۔ تو لکھنے والوں نے تو یہ لکھا کہ کربلا کا وہ کردار ہے جسے آپ عباس کہتے ہیں، کہ اگر حضرت عباس نہ ہوتے تو شاید ہمیں اطاعت امامت کا احساس ہی نہ ہو پاتا۔ کبھی سے سنے اطاعت ولایت کیا ہے، اطاعت امامت کیا ہے، اگر یہ کردار نہ ہوتا تو ہماری سمجھ میں نہ آتا۔ جس کی شجاعت اس منزلت پہ ہے، وہ جب امام کا حکم آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے، کبھی کوئی چوں اور چرا نہیں ہے۔ پھر یہ حضرت عباس علیہ السلام ہیں، مسلسل ساری زندگی گزر گئی۔ یہ تو آپ بہت گریہ کریں گے، روئیں گے کہ ساری زندگی میں کبھی امام کو بھائی کہہ کے نہ پکارا،
جب کہا تو ہمیشہ آقا کہا. اور ماں کی تو یہ وصیت بھی تھی. جناب ام البنین جب ماں کا کردار ایسا ہوتا ہے تب ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. جب رخصت ہو کے آئی ہیں نا باپ کے گھر سے اور علی کی بیٹیوں نے استقبال کیا تو چوکھٹ پہ بیٹھ گئی تھیں. کہا تھا شہزادیوں ماں بن کے نہیں آئی ہوں, کنیز بن کے آئی ہوں. سجدہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ اس دروازے کی چوکھٹ پر, اس صحن میں بیٹھ کر, اس گھر کی باؤنڈری میں رہ کر فاطمہ زہرا کے بچوں کی کچھ خدمت کا حق ادا کر سکوں. تو اس کے بعد جب ماں ایسی ہے تو ماں کی وصیت ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا. یہ آقا ہے, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, یہ کیفیت ہے. اب پورا قافلہ کربلا میں ہے. 3 محرم کو قافلہ پہنچا. مصائب آپ کے سامنے ہیں. پتہ چلا اسے شط فرات کہتے ہیں. یہ غازریہ کا علاقہ ہے, یہ دشت نینوا کا علاقہ ہے. کسی نے کہا اسے کرب بلا بھی کہتے ہیں. گھوڑے سے اتر گئے. کہا بھیا عباس خیموں کو نصب کر لو, وعدہ طفلی کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں مصائب آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ گریہ فرمائیں گے. ہر آنکھ سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہوں گے. بہت ماتم کریں گے آپ اس کے بعد. بس تصور شرط ہے. قیام حسینی نصب ہو گئے. 7 محرم آ گئی. یہ حکم آیا کہ یہاں سے خیمے ہٹائے جائیں. تیار نہ تھے مگر جیسے ہی حکم آیا امام کی طرف سے کہا عباس ہم یہ چاہتے ہیں بھائی خیموں کو ہٹا لو, ابتدا ہماری طرف سے نہ ہو. اب سر جھک گیا, چونکہ اطاعت امامت کی منزلت آ گئی. ہٹا لیے. اب 7 محرم سے پانی بند ہے. قیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے. آلتش ہائے پیاس, آلتش ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کے گھروں پہ بھی ہیں. آپ بہت گریہ فرمائیں گے. بار بار آتے ہیں خدمت امام عالی مقام میں. آقا اب تو کوئی نہ رہا, ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں. انصار چلے گئے, اصحاب چلے گئے, ہم کو اجازت دے دیں. بار بار یہی کہا عباس میں آپ کو کیسے اجازت دوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار. بس جب یہ کہا تو حسرت کے ساتھ اپنے آقا کی طرف دیکھا, چہرے کی طرف دیکھ کر اتنا جملہ کہا کہ آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کے ہم کبھی علمدار ہوا کرتے تھے. کہا عباس تمہارے ہاتھوں میں وہ علم ہے جو کبھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا, کبھی جعفر کے ہاتھ میں تھا, کبھی فاتح خیبر کے ہاتھ میں تھا. عباس تمہارے ہاتھ میں علم ہے. کہا آقا علم تو ہے مگر ہم علمدار کہاں رہے, وہ لشکر کہاں ہے. اصرار بڑھنے لگا. اجازت نہ دی ہر شہید کی. لکھنے والوں نے کسی ایک بہت بڑے فقی سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ یہ جب حضرت عباس کی درگاہ پہ جاتے ہیں تو ہم روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا باب الحوائج ہماری حاجتوں کو پورا کر دو, یعنی حاجتیں قبول ہونے کا دروازہ باب الحوائج کہتے ہیں نا. کہا یہ لقب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ہونا چاہیے تھا, یہ حضرت عباس کا کیوں ہے. کہا دیکھو بھائی مصلحت واقعی ہم کیسے بتائیں, لیکن صرف اتنا پتا ہے کہ کربلا میں جتنے تھے نا ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور پوری ہوئی. کربلا میں عباس اتنا غریب ہے جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو سکی, جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو سکی. اس لیے اللہ نے صبح قیامت تک اس کے دروازے کو باب الحوائج بنا دیا. اے عباس اب جو بھی تیرے دروازے پہ آ کے تیرا واسطہ دے گا میں صبح قیامت تک عباس کو باب الحوائج بنا دوں گا. یہ باب الحوائج ہیں, دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. گریے کے ساتھ علم اٹھے گا. ان حالات میں جو بہت نازک حالات ہیں اپنے آپ کو علم کے پھریرے کے سائے میں لے کے جائیے گا روتے ہوئے تاکہ تحفظ ہو سکے پورے سال کا. اور آپ روئیے گا جو جہاں پہ بیٹھا ہے مجھے ذرا سا مصائب پڑھنے دیجیے گا, آ جاؤ. یہ باب الحوائج ہیں. اور آپ دیکھیے آج جتنے یہاں پر آئے ہیں یہ سب وہ بیٹھے ہیں جو اپنے گھر پہ آج حاضری دے کر آئے ہیں. کسی نے شربت پر, کسی نے دودھ پہ حاضری دی. آپ اسے حاضری کہتے ہیں. ارے حاضری اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں وہ خود آ جائیں. یہ بھی واقعہ موجود کہ بیویاں نظر رکھا کرتی تھی, حاضری رکھا کرتی تھیں اور آ گئے, خود تشریف لے آئے اور آ کے حاضری میں شریک ہو گئے اور کہا ہم نے تمہاری حاضری کو قبول کر لیا. اور جب چاہنے والی نے کہا, پوچھا کہ آپ کس نظریے کو فالو کرتے ہیں, کس کے ماننے والے کا, کیوں؟ کہا آج سے پہلے جو بھی حاضری کے لیے آتا تھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتا تھا. ارے آپ نے کیسے دعا پڑھی, آپ نے حاضری کیسے دی کہ آپ نے تو ہاتھ ہی نہ اٹھائے, بس ہوا کو جھٹکا دیا. کیا دیکھا کٹے ہوئے بازو ہے, خون تازہ نکل رہا ہے. کہا جس کی محبت میں حاضری رکھتی ہے اسی کی محبت میں بازو کٹا دیے. رونے والوں ماتم کرو, وقت شہادت قریب ہے. سر جھکا کے ایسے رو
جیسے امام عالیہ مقام نے تمنا کی تھی کہ میرے شعر کا ماتم ایسے کیا کرو، آج ماں بہنوں کی، بزرگوں کی اور خصوصیت سے نوجوانوں کی اور بچوں کی تمنا ہوتی ہے کہ حضرت عباس کی شہادت پڑھ دیں، اور مجھ سے مسلسل آج یہ کہا حضرت عباس کی شہادت پڑھ دیں۔ کہاں سے لاؤں وہ طاقت، کہاں سے لاؤں قوت؟ حضرت عباس کے مصائب یہ تصور کر سکتے ہیں آپ دیکھیے گا، میں نفسیات کا سہارا لے کے مصائب پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جب کسی نے مصائب پڑھے حضرت عباس کے اور کسی نے آگے پوچھا کہ آپ نے اس انداز سے پڑھے، یہ آپ نے کہا کہ اس کتاب میں پڑھ لیا، تو ان کے دل پہ چوٹ لگی، وہ تو گھر چلے گئے، چونکہ پوچھنے والے بہت بزرگ تھے، جھٹکا نہیں، چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ رات کا وقت ہے، شہزادی زہرا آ گئی، چوکھٹ پہ بیٹھی ہے، کہا بی بی آپ وہاں بیٹھی ہے، گھر پہ آئیے، کہا ایک سوال پوچھنے آئی ہوں، کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ کیا میرے عباس کے صرف اتنے مصائب ہیں جتنے کتابوں میں لکھے؟ صرف اتنے مصائب؟ ارے ماں ام البنین جن کے شجاعت مشہور، ان کی کیفیت بھی وہ ہے کہ جب عباس کا علم بشیر کے ہاتھ میں دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ بشیر یہ عالم تو میرے عباس کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، کیسی سنانی لے کر آیا ہے، یہ کیا مدینے میں تو سنانی سنا رہا ہے؟ کہ بی بی حسین مارے گئے، بی بی حسین مارے گئے۔ علماء پڑھتے ہیں، نقل قول کر رہا ہوں، بہت روئیں گے، بس کچھ نہ کہا، نجف کا رخ کیا، میرے والی کیا عباس نے مجھے شرمندہ کر دیا؟ کیا عباس نے شرمندہ کر دیا؟ اب ایک جملہ پورا نہ ہوا تھا، کیا دیکھا؟ ایک بیمار ہے، جلا ہوا ماما ہے، کٹا ہوا لباس ہے، کمر پہ ہاتھ ہے، جلدی سے قریب آیا، دادی ایسے نہ کہو، جب تک میرا چچا زندہ تھا، جو جہاں میں بیٹھا ہے ماتم کرتے رہو، آج حق گریہ ادا کر دو، خدا جانے کہ آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، آج حق گریہ ادا کر دو۔ کہا دادی ایسے نہ کہنا، دادی جب تک میرا چچا زندہ تھا وہ آنکھیں خوف سے کبھی سو نہ سکی، بس کہا کہ کیا میرا عباس مارا گیا؟ کہا دادی آپ کا عباس مارا گیا۔ اب جملہ کہا، آپ سنو گے نوجوانوں؟ کہا کہ وہ کون قوی تھا، وہ کون ظالم تھا، کون شقی تھا جس نے میرے عباس کو مار دیا؟ کہا دادی جب تک میرے چچا کے بازو سلامت رہے تب تک چچا نہیں مرا، تب تک چچا کی شہادت نہ ہوئی۔ کہا زین العابدین کیا میرے عباس کے بازو قلم ہوئے کربلا میں؟ کہا دادی آپ کے عباس کے بازو کٹ گئے۔ اب جو یہ سنا اب زین العابدین سے پوچھا، بیٹا میں نے یہ سنا ہے جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے، ارے جب میرے غریب کے ہاتھ نہ تھے، ہائے ماتم کرتے رہو۔ جب میرے شیر کے بازو نہ تھے وہ گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا؟ عجب نہیں بقیہ سے فاطمہ کی آواز آئی ہو، ارے میں مقتل میں موجود تھی۔ ایسے رو، مولا کوئی غم نہ دے، آوازیں بلند ہو گئی، علم آنا چاہتا ہے مگر انتظار کیجئے گا، بار بار آتے ہیں آقا مجھے اجازت دے دو، چاہتے ہیں کہ عباس ہم اجازت نہ دیں گے۔ جب بہت اصرار پڑا تو کہا تمہیں تمہاری بہن کے حق کا واسطہ، جاؤ۔ چلے گئے تو کیا دیکھا کہ خیمے کے سامنے پشت خیمہ سے ایک آواز آ رہی ہے، التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ قریب پہنچے غازی ابو الفضل عباس، بھائی سنو، بہت آہستہ سے سننا۔ کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے حسین کی 4 برس کی بچی جناب سکینہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے بچے شہزادی اپنے چچا سے کہہ دو کیا یہ ممکن ہے کہ تھوڑا پانی کی سبیل ہو جائے؟ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا جاؤ اپنے ہاتھ میں خالی مشکیزیں اور کوزے لے کر آؤ، میں اپنے چچا کو بلاتی ہوں، اپنے چچا سے سفارش کرتی ہوں۔ یہ آواز ابو الفضل عباس کے کانوں میں پہنچی۔ کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا چچا بچے بہت پیاسے ہیں، بچے بہت پیاسے ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا، ایسا لگا جیسے دل کو قرار آ گیا ہو۔
کہ بیٹا پانی کی سبیل تو میں کر دوں گا، پانی کی سبیل تو میں کر دوں گا، اگر ہو سکے بابا سے اجازت تو دلا دے۔ میں پھر وہاں پہ مصائب پہ پہنچ گیا جہاں رات مصائب پڑھے تھے۔ مجھ سے آج تک لوگوں نے کہا کہ اتنے سخت مصائب تھے ہم نہ سن سکے رات، جو گھر کی مجلس تھی۔ قاضی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ روئیں گے، کہا کہ سکینہ نے یہ کہا ہے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دیں۔ اس بچی نے کربلا کے بعد میں کوفہ ہو یا شام پانی نہیں مانگا۔ ہائے ہائے، جملہ سنو گے، نفسیات کا سہارا لے کے کہا کہ بیٹیوں کو اپنی ساری امیدیں جو ہوتی ہیں نا اپنے باپ سے ہوتی ہیں۔ میرے گھر پہ بھی بیٹی ہے، آپ کے گھروں پہ بھی ہوں گے۔ دیکھیے بیٹیوں کو اگر کوئی بات بری لگ جائے نا یا ماں ڈانٹ دے تو کسی سے شکوہ نہیں کرتی، جب رات ہوتی ہے نا تو اپنے باپ کے قریب جاتی ہے۔ یہ اپنے باپ کے بہت قریب ہوتی ہے، یہ بہت نازک ہوتی ہے۔ کہا کہ جب تک حسین زندہ ہے تو شاید آگے آلتش، مگر اس کے بعد اس بچی نے پانی نہیں مانگا۔ کیوں؟ کہا بہت غیرت مند تھی، کہا ہمیں مانگنے کا حق ہے، جن کے سروں پہ باپ کا سایہ نہ ہو انہیں کسی تمنا کا اظہار کرنے کا حق نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا تھا قاضی صاحب سے کہ پھر یہ کوفے اور شام کی روایتیں ہیں کہ سکینہ نے پانی مانگا، تو قاضی صاحب بیٹھ گئے، ایک جملہ کہا، اپنے لیے پانی نہیں مانگا، ایک بیمار تھا جو بہت پیاسا تھا، جس کے متعلق بچی کو پتا تھا زین العابدین کا مزاج بہت نازک ہے، پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بیڑیاں ہڈیوں کے اندر جگہ بنا سکی ہیں، اور پاپ پیادہ ہے، عرب کا ریگستان چل رہا ہے، تو بچی یہ چاہتی تھی کہ اگر پانی مل جائے تو میں زین العابدین کے قدموں پہ ڈال دوں۔ ہائے 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 ہائے، یہ بچی ہے کہ بابا سے اجازت دلا دو۔ سکینہ کو ساتھ لیا، آقا کی خدمت پہنچے، بس ایک مرتبہ کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ عجب نہیں، نگاہوں میں سکینہ کی طرف دیکھ کے کہا وہ بھیج تو رہی ہو، پھر ہم سے شکوہ نہ کرنا۔ بہت روئیں گے، بیٹا بھیج تو رہی ہو، پھر ہم سے شکوہ نہ کرنا۔ اب روایت سنیں گے آپ، 7 محرم تھی، پہلی محرم کو تھوڑا سا روایت کا ٹکڑا پڑا تھا، بہت آہستہ سے سننا بھائی۔ جناب فضہ نے امام علی مقام کو قریب بلا کے کہا، شہزادے فاطمہ کے لال، ایک عجیب سا منظر میں نے کربلا میں دیکھا۔ اماں کہتے تھے فضہ کو، کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ کہا جب کربلا میں آندھی چلتی ہے نا اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو علی کی بیٹی دہل جاتی ہے اور کس کے اپنے ہاتھوں سے ایسے مخنا تھام لیتی ہے۔ کہا جب شہزادی ایسے کرتی ہے نا میں اپنے بازوؤں میں درد محسوس کرتی ہوں۔ امام علی مقام نے سنا، تڑپ گئے، غیرت مند بھائی تھا نا۔ بہن کے خیمے میں پہنچے، بہن ابھی اماں فضہ نے یہ بتایا، اب ایک جملہ کہا، حسین مجھے اپنے بابا کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ کہا کون سی وصیت؟ کہا ساری وصیت 21 رمضان کو نا بابا نے آپ کے سامنے کی تھی، مگر ایک وصیت ایسی تھی کہ میرے بابا نے کسی کے سامنے نہ کی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں عباس جیسا غیرت مند بھائی موجود تھا، وہاں محمد حنفیہ جیسی شخصیتیں موجود تھیں۔ تو کہا بھائی یاد ہے نا، یاد ہے نا، آہستہ سے مجھے قریب بلایا تھا۔ کہا بہن بلایا تو تھا، کہا کیا تھا؟ کہا زینب ایک زمین ہوگی جس کا نام کربلا ہوگا، وہاں تیری چادر چھنے گی، بیٹا حوصلے سے کام لینا، بازوؤں میں رسل بدھے گی۔ بھیا میں نے سنا ہے اس زمین کا نام کربلا ہے۔ بھیا سمجھ گئی، بابا نے جو کہا تھا وہ قریب آ گیا۔ اب یہ سنا کہ بہن اگر بابا نے آپ کو بتایا تھا نا تو چکیاں پیستی جاتی تھی ماں، مقتل کی کہانی سناتی جاتی تھی ماں مجھ کو، مادر گرامی نے مجھ کو بتایا ہے۔ بہن آپ کی چادر چھنے گی، حوصلے سے کام لینا، ہمت سے کام لینا، بابا علی مدد کو آئیں گے۔ کہا بھیا بس جب آندھیاں چلتی ہے نا تو مجھے پردے کا خیال بار بار آتا ہے۔ تو امام علی مقام نے ایک جملہ کہا، بہن جو کچھ بابا نے کہا وہ تو ہوگا، مگر ابھی وہ وقت قریب نہیں ہے، 7 محرم کی گفتگو ہے،
ابھی وہ وقت قریب نہیں ہے، وہ وقت قریب نہیں ہے، آپ سکون سے رہیں۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہا تھا بھیا مجھے کوئی علامت بتا دو، کوئی علامت بتا دو تاکہ مجھے سکون مل جائے کہ ابھی میرا پردہ سلامت ہے۔ بس وہ تو نہیں کہا جو کہنا چاہتے تھے، بہن مر جائے گی۔ ایک علامت کیا بتائی؟ خیمے میں ایک علم رکھا تھا، سنو، ایک علم رکھا تھا، علم اٹھایا زینب کے خیمے میں نصب کر دیا۔ جیسے آپ کے عزاخانے کے سامنے علم نصب ہے، علم نصب کیا۔ بہن نے پوچھا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا جب تک علم سلامت ہے سمجھنا پردہ سلامت ہے۔ سمجھے، علم کا مقصد تحفظ ہے، جب تک یہ سلامت ہے بہن پردہ سلامت ہے۔ یہ کہہ کے آگئے۔ جناب فضہ کہتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تھی نا تو جلدی سے آتی تھی خیمے کے دروازے پر، علم کو دیکھتی تھی، علم سلامت تھا، قرار مل جاتا تھا، کہ اس کا مطلب پردہ سلامت ہے۔ اب آ گیا ہے وہ محافظ جو پردے کا ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں کو پتا چلا کہ عباس مقتل میں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویاں تڑپ گئی، بیویاں تڑپ گئی۔ زینب نے کہا اجازت کس نے دی؟ میرے شہر کو اجازت کس نے دی؟ ایک مرتبہ آواز آئی لڑنے کی اجازت نہیں ہے، بھیا کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے، پانی کی سبیل کرنی ہے۔ یہ کہا، عباس نے سر جھکا دیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ سکینہ سے کہا کہ تم خیال رکھنا، بچوں سے وعدہ کیا میں پانی لے کر آؤں گا، تمہاری پیاس کو بجھاؤں گا۔ وعدہ کیا تھا علی کے شریف بیٹے نے، جو کائنات کا امیر ہے نا، اس کے بیٹے کا وعدہ ہے۔ بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، جلتا ہوا ریگستان تھا۔ سکینہ سب کو دلاسا دے رہی تھی، میرا چچا مقتل میں گیا ہے، وہ دیکھو علم سلامت ہے، وہ دیکھو میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ یہاں تک کہ مقتل میں پہنچے، گھوڑے کو ہیڑ لگائی، حسین امام وقت تھے، ایک منظر دیکھ رہے تھے۔ عباس خدا حافظ، میں نے تجھے اللہ کی امان میں دیا، وہ جو حملہ کیا الامان الحفیظ علی کا شہر، جملوں صفین خیبر کی جنگ کا نقشہ یاد دلا دیا۔ فرات پہ پہنچے، ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، تھوڑا پانی پی لے۔ قسم خدا کی کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نہ ملی کہ اسب با وفا نے پانی پیا ہو۔ چلو میں پانی لیا، اس لیے نہیں کہ پانی کو پیے، بلکہ یہ کہا کہ پانی عباس شرمندہ نہیں رہے گا، قیامت تک پانی شرمندہ رہے گا۔ سکینہ کی تصویر کو دیکھا، پانی کو پھینک دیا، مشکیزہ لیا، پانی میں ڈالا، بہت دیر تک رکھا، چونکہ بہت سوکھا ہوا خشک مشکیزہ تھا، اس کو لیا۔ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے۔ عباس علی کا بیٹا شہر کی مانند جس طریقے سے بفرا ہوا شہر ہوتا ہے، فرات سے نکلا، اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، پانی قیام حسینی تک پہنچ جائے، پانی قیام حسینی تک پہنچ جائے۔ سامنے بھاگا ہوا لشکر کہہ رہا تھا کہ اگر پانی قیام حسینی میں چلا گیا تو سمجھ لو کربلا کی جنگ کا نقشہ پلٹے گا، کچھ بھی ہو جائے عباس کو مار ڈالو، عباس سلامت نہ رہے۔ کہا کہ کون ہے جو علی کے شہر سے ٹکرائے گا؟ دشمن خاموشی سے جھاڑیوں کے بیچ میں چھپا ہوا تھا، عباس چل رہے تھے، ایک ظالم نے ایک وار کیا، داہنا بازو پہ تلوار پڑی۔ اللہ اکبر نوجوانوں، سن سکو تو روایت، میں تو روایت کو یہاں روک کر اب نفسیات کے حوالے سے جو ہم اپنے گھروں پہ دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تلوار چلی، بازو قلم ہوا، زمین پہ گرا، تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ پھر دوسرے ظالم نے تلوار سے حملہ کیا، دوسرا بازو کٹا، عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ بفرا ہوا شہر تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، کسی چیز کی تمنا نہیں ہے۔ میں نے کئی روایتیں دیکھی، مقاتل کو پڑھا کہ عباس نے مشکیزے کو اس کے اپنے منہ کے دہانے سے پکڑ لیا، اس طریقے سے سینے سے لگا لیا کہ پانی قیام حسینی تک پہنچے۔ کہ ایک مرتبہ ایک ظالم آگے سے آیا، جھکا ہوا سر تھا، اس نے ایک مرتبہ عباس کے سر پہ جو گرز مارا تو سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب شیر ہے جو گھوڑے پہ سنبھلتا نہیں ہے، مگر پھر بھی بازو نہیں ہے، سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اسب با وفا پہ اس طریقے سے جھکے ہوئے ہیں، مشکیزے کو اس طریقے سے تھام رکھا ہے۔ کہتے ہیں اسب با وفا بس کسی طریقے سے مجھے قیام حسینی تک پہنچا دے، بس ایک مرتبہ مجھے قیام حسینی تک پہنچا دے۔ اس کے بعد عباس کو موت کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک ظالم نے نشانہ باندھا، ادھر سے تیر چلا، مشکیزے پہ تیر لگا، مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں لگا،
پانی زمین پہ بہا. اب عباس کی ہمت ٹوٹ گئی, اب ہمت ٹوٹ گئی, اب حوصلہ ٹوٹ گیا. کہا جب پانی بہ گیا تو علی کا بیٹا کیا منہ لے کے مقتل سے قیام حسینی کی طرف جائے گا. اب سر کو جھکا دیا. دوسرے ظالم نے پھر تلوار ماری, تلوار پھر سر پہ لگی. عباس زمین پر آئے. مجھے نہیں پتا علی کا بیٹا زمین پہ کیسے آیا ہوگا. ہر شہید نے مدد کے لیے پکارا, مگر جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو بس ایک جملہ کا, آقا میرا آخری سلام. اس روایت کے لیے میں اس روایت کو اکثر پڑھتا نہیں ہوں, میں بہت آہستہ سے روایت کا صرف ایک منظر بیان کروں گا. گھوڑے سے زمین پر آئے, یہ نہ کہا کہ میری مدد کو آؤ. جانتے تھے کہ آقا منزل وہ ہے بھائی کی کہ بازو کٹے ہیں شیر کے, سر دو حصوں میں تقسیم ہے شیر کا, برداشت نہ کر سکیں گے. ایک علی اکبر, ایک عباس. کوئی زحمت نہ دی, دور سے سلام کیا. کانوں میں آواز پہنچی. حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا, کہا عباس تم کیا گئے, میری تو کمر ٹوٹ گئی, میری کمر ٹوٹ گئی, میرا بازو ٹوٹ گیا. یہ کہہ کے مقتل کی طرف چلے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ زمین پہ گرے, اٹھے تو لگتا تھا کوئی قیمتی امانت ہے. اس کو اٹھایا, ابا کے دامن میں رکھا, سینے سے لگایا, بہت دیر تک روتے رہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نہ سمجھ سکا کیا تھا. میں قریب پہنچا, میں نے جا کے کہا ایھا الغریب, اے کربلا کے مسافر, کربلا کے غریب یہ کیا ہے. کہا کچھ نہ کیا, آہستہ سے اشارہ کیا. کیا دیکھا, عباس کا کٹا ہوا بازو تھا, سینے سے لگا رکھا تھا. کہ پھر آگے بڑھے تو کیا دیکھا, دوسرا بازو پڑا تھا. آگے بڑھے تو عباس کا علم تھا, آگے بڑھے تو مشکیزہ تھا. ایک مقام ایسا آیا کہ دریائے فرات کے کنارے کیا دیکھا, علی کا شیر خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. شیر کا لاشا پڑا ہے, آنکھوں میں تیر لگا ہے, دوسرے آنکھ میں خون جا چکا ہے, آنکھیں بند ہیں, سر پھٹا ہوا ہے, بازو قلم ہو چکے ہیں, زمین پہ تڑپ رہے ہیں. جلدی سے قریب پہنچے, سر کو اٹھایا, زانوں پہ رکھا. عباس بھائی کی کمر ٹوٹ گئی بیٹا. عباس لگتا ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. عباس قوت بازو ٹوٹ گئے, اب اس زندگی پہ خاک ہے بیٹا. عباس تم چلے, خاک و خون کو صاف کرتے جاتے تھے, سر کو سینے سے لگاتے جاتے تھے, بازوؤں کو بوسہ دیتے جاتے تھے. یہاں پہ میں نے روایت کو روک دیا. ایک جملہ کہا, علی کے بیٹے عباس کوئی تمنا ہے, کوئی خواہش ہے؟ ایک خواہش پڑھوں گا بس. کہا کہ ایک تمنا ہے, ایک خواہش ہے. کہا میں علی کا بیٹا ہوں, بتا کیا چاہتا ہے. کہا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا, سکینہ نے بچوں سے وعدہ کیا تھا. آقا میں پانی کی سبیل نہ بنا سکا. آقا میرا لاشا اٹھا کے قیام حسینی میں نہ لے جانا, سب کے لاشیں اٹھانا, میرا لاشا نہ اٹھانا. میں نے روایت کو یہاں پہ روک دیا. میرے استاد جو تھے یہاں پہ ایک روایت میں علم نفسیات کے سہارے سے پڑھتے تھے کہ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا جب کسی کے گھر سے کوئی جوان اٹھ جاتا ہے نا تو ایک مصیبت کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب میت اٹھتی ہے, پھر میت کو گھر والے اٹھاتے ہیں, قبرستان میں پہنچاتے ہیں. مجھ سے حوالہ نہ پوچھنا, یہ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا. مگر جب وہ روزہ دفن کرنے کے بعد شام میں گھر واپس آتے ہیں نا تو عزیز و اقارب تو چلے جاتے ہیں, محلے والے چلے جاتے ہیں, دوست و احباب تعزیت دے کے چلے جاتے ہیں. خدا نہ کرے کسی کے گھر پہ ایسا منظر ہوا ہو, لیکن اگر کسی کا بھائی جاتا رہے, خدا نہ کرے کسی نے اپنے بیٹے کا غم دیکھا ہو, خدا نہ کرے کسی نے اپنے بھائی کا غم دیکھا ہو, تو جب بیٹا یا بھائی گھر پہ آتا ہے نا تو یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ قبرستان میں کیفیت کیا تھی, کتنے لوگ آئے تھے, دفن کیسے کیا. اور ایک جملہ سنو گے, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ پردیس میں ہو اور اطلاع ملے کہ گھر پہ میت ہو گئی اور جنازے میں نہ جا سکو, تو ہم نے خود دیکھا جب گھر پہ جاتے ہیں تو پہلے تعزیت ہوتی ہے, تعزیت کے بعد رات میں پہلا جملہ کیا پوچھا جاتا ہے گھر والوں سے کہ وقت آخر کیا بھائی نے ہم کو یاد کیا تھا. بھائی دیکھیے, یہ تو ہر گھر میں کسی نے کسی کا غم تو اٹھایا ہی ہوگا نا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, لیکن دیکھیے جس نے غم اٹھائے وہ جانتے ہیں جب کچھ افاقہ ہوتا ہے نا
جب غیر چلے جاتے ہیں تو بھائی پوچھتے ہیں کہ جب وقت آخر آیا تو تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ بھائی تڑپا تو نہیں تھا؟ بابا کو زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ کیا ہمیں بھی یاد کیا؟ کیا ہمیں کوئی پیغام دیا؟ تو اگر بھائی عباس جیسا ہو، بہنیں زینب جیسی ہو، علی کا بیٹا ہو، تو روایت میں اتنا تو ملتا ہے، لیکن آخر میں دیکھیے گا، اپنے گھروں کو سامنے رکھیے کہ لاشا نہ اٹھایا، عباس کا علم اٹھایا، علم لے کے قیام حسینی پہ آئے، آ کے فضہ سے کہا کہ یہ بتاؤ علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ فضہ نے اپنی آنکھوں سے عباس کا علم حسین کے ہاتھوں پہ دیکھا، کلیجہ تھام کے زمین پہ بیٹھ گئی، کہا شہزادے، جہاں علی اصغر غش پہ بے ہوش پڑا ہے نا، آپ کی بہن وہیں پہ موجود ہے۔ وہ یہ سننا تھا، خیمے میں پہنچے زینب کے، ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا کہ جا کے یہ کہے کہ زینب تیرا بھائی مارا گیا، اتنی طاقت نہ تھی جا کے یہ کہے کہ زینب عباس مارے گئے، کچھ نہ کیا، عباس کا علم لیا، زینب کے پہلو میں رکھ دیا۔ زینب نے عباس کا علم پہلو میں دیکھا، علی کی بیٹی سمجھ گئی میرا بھائی مارا گیا، سمجھ گئی میرا بھائی مارا گیا، ماتم نہیں کیا، ابھی کچھ شکوہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ کہا اماں فضہ ساری بیویوں کو بلاؤ، ساری بیویاں جمع ہوئیں، علی کی بیٹی نے کہا بیویوں میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، زینب تمہارے پردے کی محافظ ہے، زینب اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، اب جو پردوں کا محافظ عباس تھا میرا بھائی مارا گیا۔ میرے نوجوان کھڑے ہیں علم لیے ہوئے، اب ماتم کرتے جانا اور ماتم کرتے ہوئے عباس کے علم کو بوسا دینا۔ سنو بیویوں، میرا شیر مارا گیا، بیویوں میرا بھائی مارا گیا، اب زینب پردے کی حفاظت کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ بیویوں نے ایک مرتبہ زینب کو اپنے حلقے میں لیا، ماتم کرنا شروع ہوا، واہ عباسا، واہ عباسا۔ جب کچھ افاقہ ہوا، اب سنو گے، حسین نے اشارے سے اماں فضہ سے کہا بیویوں سے کہو اپنے اپنے خیمے میں چلی جائیں، میں اپنی بہن کو تعزیت دینا چاہتا ہوں۔ سن سکو گے؟ میں علی کی بیٹی کو تعزیت دینا چاہتا ہوں۔ جب حکم امام آیا نا، سب بیویاں چلی گئیں، اب خیمے میں کوئی نہ تھا، ایک ام کلثوم تھی، ایک علی کی بیٹی زینب تھی۔ بھائی یہی ہوتا ہے نا، چونکہ بھائی موجود ہے اور وارث ہے، حسین بڑے ہیں، قریب پہنچے، جب اکیلا پن ملا نا خیمے میں جا کے، اب ایک ہاتھ زینب کے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ کلثوم کے سر پہ رکھا، اور دونوں بہنوں سے کہا میں عباس کی تعزیت لے کے آیا ہوں، زینب تیرا شیر مارا گیا، زینب تیرا بھائی مارا گیا، زینب میرے بابا کی تمنا عباس، زینب بہن میرا بھائی مارا گیا۔ میں نے بھائی کا لاش اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب بہنوں نے تڑپنا شروع کیا، ام کلثوم بے حال ہو گئی، زینب بے حال ہو گئی، حسین پہ غشی طاری ہو گئی۔ میں کہوں گا مولا دل بھر کے تعزیت دے لو، وقت عصر کے بعد اس غریب کو کوئی تعزیت نہ دے گا۔ اب جب افاقہ ہوا ہوگا تو کیا زینب نے اپنے بھائی سے نہ پوچھا ہوگا بھیا جب آپ مقتل میں بھائی کے لاشے پہ پہنچے تو کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کیا تھی؟ تو زینب نے یہی سوال کر لیا بھیا جب آپ مقتل میں پہنچے عباس زندہ تھا یا جسم سے روح نکل چکی تھی؟ کہ بہن جب ہم مقتل میں پہنچے نا تو نفس تو تنگی کر رہا تھا، سانسیں اکھڑ چکی تھی، خاک و خون میں میرا شیر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، بہن جب میں مقتل میں پہنچا تو بازو سلامت نہ تھے۔ کہا پھر ہوا کیا؟ کہا میں نے سر کو اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا۔ کہا بھائی پھر کیا ہوا؟ کہا علی کے شیر نے 2 تمنائیں مجھ سے کی ہے بہن۔ دیکھیں کون بتائے گا منزلیں؟ وہی تو بتائے گا جس نے سنا ہوگا آنکھوں سے۔ کہا بہن سانسیں اکھڑ چکی تھی، پریشان حال تھا، زانوں پہ ایسا سر تھا، ہاتھ تو تھے نہیں، تڑپ کے ایک جملہ کہا آقا میرا لاشا نہ اٹھانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ کہا بھیا پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھ سے ایک تمنا کا اظہار کیا۔ زینب نے تڑپ کے کہا عباس نے؟ عباس نے جس نے زندگی بھر کچھ نہ مانگا، وقت آخر عالم غربت میں علی کے شہر نے آپ سے کیا مانگا؟ کہ بہن اس نے رو کے اتنا کہا آقا بڑی شرمندگی کا احساس ہے،
دل تو نہیں چاہتا کہ میں امام کی خدمت میں امام کو زحمت دوں. آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. کہا نہیں علی کے بیٹے بتا تو چاہتا کیا ہے؟ میں امام کائنات ہوں, امام کائنات کا بیٹا ہوں. کہا ایک تمنا ہے, جب پہلی مرتبہ دنیا میں آیا تھا تو ماں کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا, ماں نے مجھے آپ کی آغوش میں دیا تھا. سب سے پہلے میں نے آپ کی آنکھوں کی زیارت کی تھی. جب میں نے آپ کو دیکھا آپ نے مجھے سینے سے لگایا. کہا بھائی مجھے یاد ہے. کہا بس یہی تمنا ہے, اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے خون کو صاف کرتا, مگر آقا میرے سر پہ تلوار پڑی ہے, بہتا ہوا خون میری آنکھوں میں آ چکا ہے. یہ دیکھو عباس کتنا غریب ہو گیا. آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, گرز لگا ہوا ہے, میری آنکھیں نہیں کھلتی. کہا چاہتا کیا ہے؟ کہ ابا کے دامن سے میری آنکھوں سے خون کو صاف کر دو, میری آنکھوں سے خون کو صاف کر دو. جسارت ہوگی مگر بس ایک مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا, بس ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا لو. زینب نے تڑپ کے کہا بھیا پھر کیا ہوا؟ کہ میں نے ابا کا دامن لیا, ایک ہاتھ سے تیر نکالا, آنکھوں سے خون کو صاف کیا. کہ عباس نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ صرف اتنا کہا, اے علی کے بیٹے آپ پہ میرا سلام. فرزند زہرا, میرے آقا زادے, میرے شہزادے, عباس کا سلام, عباس کا سلام. بھائی اب ہمت میری بھی ٹوٹ گئی, اب رونے کے لیے مصائب ضرورت نہیں ہے. آخری جملہ قسم خدا کی, زحمت تمام, اس کے بعد میں زحمت نہیں دوں گا. آہستہ سے روایت سنو اور ماتم کرتے ہوئے اٹھنا, اور آج علم ایسے لانا جیسے علم کی تعظیم کرنی چاہیے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا ساری تمناؤں کا اظہار عباس نے کیا, آپ نے بھی عباس سے کچھ مانگا؟ آپ نے عباس سے کچھ کہا؟ حسین نے ایک جملہ کہہ دیا, کہا شہزادی جب اس نے مجھے سلام کیا جسم سے روح نکلنا چاہتی تھی, میں نے جلدی سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس ذرا ٹھہر, بیٹا ذرا ٹھہر جا. کہا سانسیں نکلنا چاہتی تھی, سانسیں اکھڑ چکی تھی, وقت آخر قریب تھا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا عباس ذرا ٹھہر بیٹا, بھائی حوصلے سے کام لے. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا عباس تو نے زندگی میں بل مانگے حسین کو سب کچھ دیا, اے بیٹا ایک تمنا میری بھی تو ہے, اے بھائی ایک آرزو میری بھی تو ہے. کہ شیر نے تڑپ کے کہا کہ جب ہاتھ سلامت نہ رہے اب اس غریب سے کیا چاہتے ہو؟ کہا بھائی جب سے تو پیدا ہوا, جب سے پیدا ہوا تو نے مجھے آقا کہا, اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. عباس تو نے مجھے کبھی بھائی نہ کہا, عباس تو نے مجھے کبھی بھائی نہ کہا. اے بھائی بس ایک مرتبہ, بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے مجھے بھائی کہہ دے. حسین اس مقام پہ پہنچے, علماء پڑھتے ہیں, زینب نے سنا اپنے مقام سے اٹھی, کمر پہ ہاتھ رکھا, زینب علی بن گئی. کہا بھیا تجھے میرے حق کا واسطہ جلدی سے بتا, عباس نے تجھے بھائی کہا؟ رونے والوں رو, تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ, تجھے میرے بابا کا واسطہ مجھے بتا, تجھے عباس نے بھائی کہا؟ حسین نے کہا بہن, بہن. عباس نے مجھے بھائی کہہ دیا. بھائی یہ سننا تھا, پشتے خیمے پہ پہنچی. عباس, عباس تو نے حسین کو بھائی کہا, زینب کو بہن نہ کہا. اے بھیا بس ایک مرتبہ مجھے بہن کہہ کے پکار لے. عباس, عباس, ماتم حسین.